بڑے نام آ رہے ہیں گورنر کے خیبر پختونخوا کے لیے، روزانہ کوئی نئے نام نامزد ہوتے ہیں، لیکن ان میں آپ کا نام نہیں ہوتا۔ میرا نام اس لیے نہیں ہوتا کہ میں گورنر ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں گورنر راج لگ سکتا ہے؟ کہ صوبائی حکومت کے اوپر منحصر ہے کہ وہ صوبے کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ گورنر راج لگوانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں، یا صوبے کو ایک اچھی ڈائریکشن پہ وفاق کے ساتھ مل کے، ریاست کے ساتھ مل کر اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ کیا گورنر راج ہی مسائل کا حل ہوگا؟ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ پہلے بھی میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ پتہ نہیں کہ لیڈر کون ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ جو آپریشن ہو رہی ہے صوبائی حکومت کی اجازت سے ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اجازت سے ہو رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی خیبر میں آپریشن ہونے جا رہے ہیں، صوبائی حکومت نے ان کے لیے فنڈ رکھ لے کہ نقل مکانی بھی کریں گے لوگ، اور کہتے ہیں کہ ہم آپریشن بھی نہیں ہونے دیں۔ یہ پچھلی وزیر اعلیٰ نے اجازت دی تھی یا اس وزیر اعلیٰ نے اجازت دی؟ دونوں دیں۔ دونوں دی ہے۔ ڈی جی صاحب نے، ایس پی آر صاحب نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ ٹی ٹی پی ٹی آئی کے اوپر حملہ نہیں کرتی۔ خدا نہ کرے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک ان کے لیے سافٹ کارنر ڈیفرنٹ ہے۔ جب وہ مذاکرات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمارے بیہاف پہ کون بیٹھے گا؟ ہمارے روزانہ کی بیس پہ ہمارے فوج کے سپاہی ہیں یا آفیسرز ہیں، چاہے فرنٹیئر کور اور کانسٹیبل کے ہیں، چاہے پولیس کے ہیں، وہ ایوریج روزانہ کی بیس پہ اگر جنازے اٹھا رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، اور ادھر سے گورنر یا وزیر اعلیٰ یا صوبائی وزراء کہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے، آپ اس صوبے سے نکل جائیں، فوج کو بولیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اب مزید آپریشن ہوں گے؟ ہاں، اگر دہشت گردی ہوگی تو آپریشن ہوگا۔ میری دہشت گردی تو ہے، بہت پھر زیادہ ہے، آپریشن بھی ہوگا۔ واقعات بھی ہو رہے ہیں پھر اور آپریشن سیکورٹی بھی فورسز بھی ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ پھر اگر ہوں گے ہمارے سیکورٹی فورسز کو ریاست پہ اگر ہتھیار اٹھائے جائیں گے تو اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ آپ بتا دیں، وزیرستان میں بھی اے پی ایس 2 خدا نخواستہ ہونے والا تھا۔ مجھے بتائیں قرآن شریف میں اور اسلام میں کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ جا کر اسکول کے بچوں کے اوپر حملہ کریں؟ تو کیا یہ اسلام ہے؟ ایک سال پہلے جب میں اور آپ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے تو ہم نے واخان کوریڈور کے اوپر بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ یہ کوریڈور کھلے گا، تو پھر آپ نے اس حد تک کہا کہ یہ ایک چائے کی پیالی پہ اتنی بات نہیں ہو سکتی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا یہ وہ پیالی نہیں ہے جو کابل میں اٹھائی گئی، اس پہ میں اور آپ وہ پیالی تھی ہم آگے نہیں، وہ یہی کب تھا، تو اس پہ افغانستان میں وہ کابل میں کلپ، پیالی تھی، یہاں پر ماگے افغانستان میں وہ کلپ بہت چلایا گیا ٹویٹر کے اوپر۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ واخان کوریڈور والی باتیں، تجارت والی باتیں اب کہیں اور چلے گی؟ اب تو جنگ کی تیاری ہو رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ نہیں، میں بھی ہوپ فل ہوں واخان بارڈر کے اوپر۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو خان کاسٹ، میں حسین اظہر خان۔ خان کاسٹ کی کوشش رہتی ہے کہ تمام مکتب فکر کے لوگ، مختلف شعبات سے لوگ کو اکٹھا کر کے فارملی ایک بہتر ڈائلاگ کیا جائے ہمارے سوشل ایشوز پہ اور سیاسی مسائل کے اوپر۔ اس وقت خیبر پختونخوا کو بہت ساری سیاسی کرائسس کا شکار ہے اور ریجنل پاکستان اور افغانستان کے بھی تعلقات کچھ بہتر نہیں ہے، تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم پاکستان کی جو معتبر پوزیشن ہے، یعنی گورنر خیبر پختونخوا کو ہم دعوت دیں اور ان سے ہم ان تمام کرائسس کے اوپر بات کر سکیں اور ان کی رائے ہم لے سکیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل کریم کنڈی صاحب۔ فیصل صاحب، آپ کے وقت انتہائی مشکور ہیں ہم۔ شکریہ جی۔ فیصل صاحب، یہ تو میرا آپ کے ساتھ تقریباً تیسرا پوڈ کاسٹ ہے، ہم ایک سال کے بعد ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی آپ گورنر تھے اور الحمدللہ ابھی تک گورنر ہی ہے، تو کچھ ریکال کریں گے پرانی چیزیں جس پہ آپ نے ہم سے کمنٹ کیا تھا کہ یہ اس طرح ہو جائیں گی، تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ وہ چیزیں ابھی کہاں تک پہنچی۔ آج کل گورنر صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے نام آ رہے ہیں گورنر کے خیبر پختونخوا کے لیے، روزانہ کوئی نئے نام نامزد ہوتے ہیں، لیکن ان میں آپ کا نام نہیں ہوتا، یہ کیا ایشو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ نے مجھے بلایا اس سے۔ میرا نام اس لیے نہیں ہوتا کہ میں گورنر ہوں۔ نہیں، عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کانسٹنٹ وہ چیزیں آ رہی ہے، تو کیا آپ سے ان کی وہ توقعات نہیں ہیں کہ وہ چیزیں جو شاید ریاست کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر پائیں گے؟ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، چلتا رہتا ہے، تو پچھلے کئی مہینوں سے ہم سن رہے ہیں کہ گورنر راج بھی لگ رہے ہیں اور نام بھی آ رہے ہیں، تردیدیں بھی آ رہی ہیں، خاموشی بھی آ رہے ہیں، تو یہ تو پالیٹکس سے چلتا رہتا ہے، پالیٹکس ڈے ٹو ڈے افیئر۔ تو جب وقت آئے گا تو بات ہوگی، اب تو فی الحال تو کام چل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں گورنر راج لگ سکتا ہے؟ دیکھیے، آئین میں تو پروویژن موجود ہے گورنر راج لگانے کی، ٹھیک ہے، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ صوبائی حکومت کے اوپر منحصر ہے کہ وہ صوبے کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ گورنر راج لگوانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں، یا صوبے کو ایک اچھی ڈائریکشن پہ وفاق کے ساتھ مل کے، ریاست کے ساتھ مل کر اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ ریاستی اداروں کے ساتھ نہیں ملیں گے اور جہاں وہاں پر جو آپ جس صوبے کی سچویشن اس وقت چل رہی ہے امن و امان کے حوالے سے، اس کو اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے، اور پھر چلو وہ تو پولیٹیکل ایک آ جاتا ہے کہ اگر آپ وفاقی حکومت کو بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں اور اپنے صوبے کے میگا پروجیکٹس نہیں لے کر آتے ہیں، چیزیں نہیں لے کر آتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پھر آپ
اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے وفاق جو ہے وہ ایمرجنسی یا گورنر راج لگا سکتی ہے. اب یہ ہے کہ گورنر راج لگانا یہ آئین میں موجود ہے اور صوبائی حکومت منحصر ہے کہ صوبائی حکومت اس پہ کیسے پرفارم کرتی ہے یا آپ کیسے اس کو کس طرف لے جانا چاہتی ہے. گورنر راج لگے یا نہ لگے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں مرض کی جیسے کے لیے اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں, چیزیں دیتے ہیں, اور جب چیزیں ان سے نہیں ہوتی ہیں اور پھر آخر میں پھر چلے جاتے ہیں جی اب سرجری کرنی ہے, تو ابھی ہم اینٹی بایوٹک پہ چل رہے ہیں. سرجری جو ہے وہ کیا وقت اتنا قریب بھی نہیں اتنا دور بھی نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اینٹی بایوٹک سے اس مسئلے کا حل نکل ہے ہمارے صوبے کا تو بہتر ہی رہے گا. آپ کی ریسنٹلی محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور میرے خیال سے سیکیورٹی حوالے سے خیبر پختونخوا کے معاملات ڈسکس ہوئے تھے, تو کیا ایسا کیا ارادے رکھتے ہیں ریاست کے, یا آپ کے ساتھ اس ملاقات میں کیا انہوں نے ڈسکس کیا؟ دیکھیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ میرا ملاقاتیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں. آخری ملاقات ریسنٹلی بھی ملاقات بھی ہوئی تھی, اس میں بھی ڈیفینیٹلی جب آپ انٹیریئر منسٹر سے ملیں گے تو اس سے کے ساتھ آپ صوبے کے لا اینڈ آرڈر کے متعلق بات چیت کریں گے. ان سے میں نے بات چیت کی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, خیبر پختونخوا کے حوالے سے. اگر صوبہ انٹرسٹڈ نہیں ہے تو وفاق کو بھی اپنا ایک ذمہ داری ہے جس پہ ان کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے, اور پلے کر بھی رہے ہیں. سیٹلڈ ایریا مرج ڈسٹرکس, آپ کو پتہ ہے صوبے کی سچویشن کیا ہے کیا نہیں ہے, کون سے ضلعوں میں کیا پوزیشن چل رہی ہے, کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, چاہے وہ مرج ڈسٹرکس ہیں چاہے وہ سیٹلڈ ایریا ہیں جہاں پہ لونر سچویشن. اور یہ آج سے نہیں, یہ بلڈ اپ ہوئے ہیں ٹائم سے. پچھلے سال کیا پوزیشن تھی آپ نے, اور میرے تیسرا براڈ کاسٹ ہے, پہلے دوسرے اور تیسرے براڈ کاسٹ میں آپ دیکھیں کہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں خراب ہوئی ہیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. نہیں, چیزیں تو بہت خراب ہے اس وقت, لیکن کیا یہ جو گورنر راج لگے گا اس کا بنیادی نقطہ کیا ہو, کیا سیکیورٹی سچویشن ہوگی یا کوئی اور؟ ڈیفینیٹلی سیکورٹی سب سے خیبر پختونخوا کا سب سے پہلا ایجنڈا جو ہے امن و امان ہی ہے. اس کے بعد ہی بات, اب مجھے بات امن و امان نہیں ہوگا تو کون سے انویسٹر خیبر پختونخوا آئیں گے, امن و امان نہیں ہوگا تو کون سے جو ہے آپ کے پاس ٹورزم کے لوگ آئیں گے. میں بھی ریسنٹلی بھی کراچی سے ہوں اور میں وہاں پر کسی ایک آفیسر سے ملا اور انہوں نے کہا کہ لوگ آنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کے ناردرن ایریاز میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, وہاں پہ ہوٹل اور موٹیلز بنانا چاہتے ہیں, ہیلی کاپٹر سروس شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پر جو ہے وہ ٹورزم کے لیے لوگ جائیں. میں ان کو تجویز دی کہ آپ جو ہمارا شندور کا میلہ جو کہ سال میں ایک دن ہوتا ہے, 2-3 دن کے لیے ایکٹیویٹی, اس کے بعد وہ گراؤنڈ ختم ہو جاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. وہاں پر آپ جو ہے کوئی چیز ایسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, صرف شندور میلہ نہیں ہونا چاہیے, باقی ایکٹیویٹیز وہاں پر ہونی چاہیے. اور وہاں پر بھی ہیلی سروس, دنیا میں ہیلی سروس تو بڑی, جیسے یہاں پر ہماری ٹیکسیں چلتی ہیں یورپین کنٹریز میں تو اس طرح ہیلی چلتے ہیں. ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے بیسیکلی ڈیفینیٹلی, لیکن اگر آپ چلے جائیں US UK یورپین کنٹریز, اس میں تو ہیلی ایسے ہے, اگر آپ کہیں پہ گھوڑوں کی دوڑ ہو رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں سائٹ پہ جو ہے سیسنا بھی لینڈ کر رہے ہیں, ہیلی کاپٹرز بھی لینڈ کر رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں. ہمارے یہاں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز نہیں ہوتے, ٹورزم نہیں. دیکھیں آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں اس وقت دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشن موجود ہے, آپ کے پاس ٹورزم ہے. آپ دیکھیں کسی کاروبار میں آپ یہ براڈ کاسٹ کر رہے ہیں, آپ نے یہ کمرہ بنایا نا, تو اس کے بعد ہی ہوگا نا. بالکل صحیح. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اب کچھ انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس اس کی ریکوری بھی ہوگی. آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں چیزیں, لیکن ایک منسٹری ہے جس نے اس کے اوپر دیکھنا ہے, اس کے اوپر سوچنا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا گورنر راج ہی مسائل کا حل ہوگا, اور گورنر راج میں کیسے مسئلے حل ہوں گے؟ دیکھیں گورنر راج جو ہے, آپ کہتے ہیں مسئلے کا حل. دیکھیں جب آپ ایک آپریشن کر رہے ہیں, ہمارے روزانہ کی بیس پہ ہمارے فوج کے سپاہی ہیں یا آفیسرز ہیں, چاہے فرنٹیئر کور اور کانسٹیبل کے ہیں چاہے پولیس کے ہیں, وہ ایوریج روزانہ کی بیس پہ اگر جنازے اٹھا رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, اور ادھر سے گورنر یا وزیر اعلیٰ یا صوبائی وزراء کہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہمیں تو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں, ہم آپ کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے, آپ صوبے سے نکل جائیں, فوج کو بولیں, اور یہ جو آپ چیز غلط کر رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو فورسز ہیں ان کا مورل مطلب ہے کہ بڑھے گا یا کم ہوگا. دیکھیں چیزیں ایسے نہیں ہیں, چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اس چیز پہ دیکھیں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ PTI کا جو ہے وہ, پہلے بھی میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ پتہ نہیں کہ لیڈر کون ہے, بات کون کرتا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں ہم 100%, میں ابھی 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا ہوں لیڈران کی کہ ہم 100% سپورٹ کرتے ہیں. پھر صوبائی حکومت کہتی ہے کہ نہیں ہم آپریشن کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی خیبر میں آپریشن ہونے جا رہے ہیں, اور وہاں پر صوبائی حکومت نے ان کے لیے فنڈ رکھ لے کہ نقل مکانی بھی کریں گے لوگ, اور کہتے ہیں کہ ہم آپریشن بھی نہیں ہونے دیں گے. اب مجھے بتائیں کہ آپ اگر نقل مکانی کے لیے پیسے رکھیں, آپ اس کو سپورٹ بھی کریں, تو کھل کے میدان میں آ جائیں. نہیں, آپ کو لگتا ہے یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں صوبائی حکومت کی اجازت سے ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اجازت سے ہو رہے ہیں.
لیکن پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو پوچھا نہیں جا رہا؟ کل انہوں نے کراچی میں بھی یہ چیز کہی کہ ہم سے تو پوچھا ہی نہیں جا رہا، وہ تو بدماشی کر رہے ہیں. کہنے پہ کیا ہوتا ہے؟ کیا پتہ کہ اندر کہہ رہا ہوں کہ جی ایسے اور باہر کہہ ایسے. یہ پچھلی وزیر اعلیٰ نے اجازت دی تھی یا اس وزیر اعلیٰ نے اجازت دی؟ دونوں دی. دونوں دی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں میرا کہ ذاتی خیال ہے کہ دونوں نے دی. وہ بات چیت کرتے رہیں گے. اب مجھے بتائیں پچھلے وزیر اعلیٰ جب آپ کے اسلام آباد آتے تھے چڑھائی کرتے تھے، ہفتہ لگتا تھا آتے ہوئے، جاتے اس کو 13 ضلعوں پہ کراس کرتے ہوئے ان کو ایک کچھ گھنٹے لگتے تھے. تو رستہ کہاں سے جاتا تھا مجھے بتائیں؟ اگر آپ کے لیے اور میرے لیے پوری اسلام آباد کے لیے رستہ بند تھا، کنٹینر زیادہ شہر ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، موبائل نہیں چلتا تھا، مریض جو ہے وہ رستے میں مر جاتے تھے، ایمبولینسز اسپتال نہیں پہنچ سکتے تھے، بچے اسکول نہیں جا سکتے، کالج نہیں جا سکتے تھے، آپ براڈ کاسٹ نہیں کر سکتے، ٹی وی والے جو ہے وہ اپنی رپورٹنگ نہیں کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن کوئی رستہ تو تھا نا جس پہ 13 ضلع کراس کر کے آپ پہنچ چلو جاتے. اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں گئے اور یہ نہیں کیوں آئے. لیکن یہ جو آپریشن والی بات ہے، آپ نے اس پہ موضوع پہ بات شروع کی تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک تو باجوڑ میں تقریباً 6 مہینے سے آپریشن ہو رہا ہے، وہاں پہ سیکورٹی فورسز کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، وہاں بھی شہید ہو رہے ہیں. عام بھی تقریباً 20 کے قریب افراد شہید ہوئے ہیں، 23 کے قریب زخمی بھی ہوئے. ابھی بھی کچھ ایریا کے اوپر کارروائیاں ہو رہی ہے. اس طرح 13 سے مکانی ہو رہی ہے. تو اگر صوبائی حکومت اس طرح کھلے عام جھوٹ کیسے بول سکتی ہے کہ ہم سے پوچھا نہیں جا رہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان سے پوچھا گیا. تو آئی ڈی پی کے لیے پیسے کیوں رکھتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے ہو رہا ہے چیز، آپریشن تو شروع نہیں ہوا نا. اچھا، جو ابھی گورنمنٹ نے ایک جرگہ بلایا تھا جس میں آپ بھی تھے اور صوبائی اسمبلی کے سامنے، اس میں جو قرارداد پاس ہو اس میں بھی یہ تھا کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. نہیں، اس میں نہیں لکھا آپریشن نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اس میں آپ نے قرارداد پڑھی ہے؟ پڑھی ہے. کیا لکھا ہے؟ آپریشن اگر ہوگا تو لوگوں کی مرضی، مطلب پارلیمنٹ کی مرضی سے ہوگا. ہاں، پارلیمنٹ کی مرضی ہے نا. وفاقی حکومت وفاقی پارلیمنٹ اپنے اداروں کہتے ہیں آپ کریں. اگر پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی کو اس پہ کوئی اعتراض ہے تو آج وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہیں، حکومت بیٹھی ہے تو وہ بلا لے. انہوں نے ریسنٹلی غالباً میرے خیال میں کوئی سیکورٹی بریفنگس کی تھیں، تو ان کو اعتراض ہے. ان کو سیکورٹی بریفنگ تو ہر ادارے کا، ہم اگر کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے تو پارلیمنٹیرینس بلا لیں، ان کے ہمارا سیشن کر لیں، ان کو بتا دیجیے. ہر کسی کو بتائیں. اگر میں کہتا ہوں کہ میرے صوبے کے حالات خراب ہیں، میرے اپنے علاقے کے حالات خراب ہیں، فارورڈ جو سی ایم تھا وہ بھی کہتا ہے ہمارے علاقے خراب ہے، مولانا فضل الرحمان بھی کہتا ہے، احمد ولی صاحب بھی کہتا ہے، شیرپاؤ صاحب بھی کہتے ہیں. کون سا پولیٹیکل لیڈر نہیں کہتا کہ حالات خراب ہیں؟ سب کہتے ہیں. لیکن آپریشن کا بھی کوئی نہیں کہہ رہا، انکلوڈنگ پی ٹی آئی. کیا مجھے بتائیں الدین کے چراغ سے ٹھیک ہوگا؟ اب کہتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب الدین کے چراغ ہے، وہ اس کو رگڑے گا اور پھر پھونک مارے گا اور سارے ادھر چلے. نہیں، جو بھی ہو ان کا موقف یہ ہے کہ لوگوں کی کنسنسس کے ساتھ ہو، لوگوں کے کنسنسس. دیکھیں مجھے بتائیں، پارٹی لیڈرشپس کی کنسنسس کے ساتھ. دیکھیں مجھے بتائیں کون ہر کوئی کہتا ہے حالات خراب ہیں، امن آنا چاہیے. بالکل ایسا ہی. تو آپ مجھے بتا دیں، چلے آپس میں بیٹھے نا، کون سی راکٹ سائنس کیسے آئے گا امن؟ آپ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وہ کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں ہم جو ریاست مدینہ کی، تو خیر پی ٹی آئی کا وہ ہے کہ اسلامی نظام لے کے آئیں گے اور پتہ نہیں کون سا جو ہے وہ ہوگا. تو مجھے بتائیں قرآن شریف میں اور اسلام میں کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ جا کر اسکول کے بچوں کے اوپر حملہ کریں؟ وزیرستان میں بھی APS-2 خدا نخواستہ ہونے والا تھا. تو کیا یہ اسلام ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم ہو چکا ہے. لیکن تمام سیاسی پارٹیز کے جو خیبر پختونخوا کے خاص کر ان کی طرف سے یہ موقف ہے کہ اتنی آپریشن، مطلب تمام نہیں کہتے کہ آپریشن نہ ہو. میں تو پیپلز کہتا ہوں پارٹی کہتی ہے ہو آپریشن، اور نون بھی ہوتی ہے کہ بھی کہتے ہیں آپریشن ہو، عوامی نیشنل پارٹی کہتی ہے نہیں ہو. میں ہر کسی کی جو ہے وہ عزت بھی کرتا ہوں. عوامی نیشنل پارٹی اگر کہتی ہے، PTI اگر کہتی ہے، جو بھی پارٹی کہتی ہے، فارمولہ بتا دیں. اگر امن کیسے آئے گا پھر؟ ان کا یہ موقف ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے جو آپریشن ہو رہے ہیں اس کا کون حساب کتاب کرے گا، اس کا اثر کیا تھا. اس کے باوجود اتنے زیادہ، مطلب اگر اس وقت طالبان اب 10 ٹائم زیادہ مضبوط ہو گئے، اب تو 2.0 بولا جاتا ہے. ان کے ساتھ جو اسلحہ ہے، ان کی جو ریکروٹمنٹ ہے، اور کابل فال کے بعد تو یہ سیناریو بہت ہی بدل گیا. تو مطلب اگر ان سے بات آپریشن کا، مطلب اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو دیر از، مطلب کچھ تو ہے نا کہ جس سے یہ مسئلہ اور بڑھ رہا ہے. دیکھیے عوامی نیشنل پارٹی اور ہماری حکومت 2008 میں ہمیں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد کی مرغلے کی پہاڑی کی طرف دہشت گرد کھڑے اور کسی وجہ اسلام آباد پر چل دوڑیں گے. اس وقت PMLN بھی ہماری اتحادی تھی اور کچھ اور جماعتیں بھی تھیں. اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ سوات میں جو ہے پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا رہا. ہمیں جو پاکستان 2008 میں دی گیا تھا وہ بارود سے بھرا پاکستان تھا، خود کش دماؤ کا پاکستان تھا، ٹارگیٹ کلنگ کا پاکستان تھا، وا برے تاوان کا پاکستان تھا، پرچیاں کا پاکستان تھا. اور ہم نے امن کا سفر شروع کیا.
امی ظاہر صاحب ہوتی جو ہے وہ چیف منسٹر تھے. ہم نے قومی اسمبلی میں قرارداد پاس کیا کہ ہم سوات میں نظام عدل ریگولیشن لے کے آ رہے ہیں. ویسٹرن کنٹریز کے ہمارے دوست بڑے پریشان کیے آپ نے کیا کر دیا اور پتہ نہیں کی طرف چلے گئے. جب ہم سوات کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے جو ہے وہ قانون کو نہیں مانتے. ابھی پارلیمنٹ تو ملک کو چلا رہے ہیں, آپ کیسے پارلیمنٹ کو نہیں مانتے؟ پھر لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا, ہم نے آپریشن کیا, دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی کرائی, ہم نے وہاں پر آپریشن کیا, امن لے کر آئے اور دوبارہ لوگوں کو بات کیا. اب بات یہ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کا فائدہ. دیکھیں ہم نے اس وقت جن لوگوں کے خلاف آپریشن کیا, جو کچھ لوگ مارے گئے, کچھ لوگ گرفتار ہو گئے, کچھ لوگ بارڈر کراس کر افغانستان چلے گئے. پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی کہ نہیں یہ لوگ تو جب پرامن ہیں, ان کے لیے دفتر بھی کھولنے چاہیے, یہ ہتھیار بھی نہیں اٹھائیں گے اور یہاں پر ہم کو بات کریں. میں نے اسی جو آپ کہہ رہے ہیں حیدر ہوتی صاحب کا حوالہ دیا, ان سے بھی میں نے کوئی 2-3 گھنٹے اسی موضوعات کے اوپر بات کی, تو انہوں نے یہ کہا کہ سوات کا آپریشن کو ہم نے بڑا ڈفرینٹلی ہینڈل کیا, اور ابھی جو خیبر مرج ڈسٹرکٹ کے اندر ہو رہا ہے وہ ڈفرینٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ پہلے ہم نے جا کے لوگوں کے ساتھ بات کی, ہم نے پہلے مذاکرات کا راستہ کھولا, ان سے بات کی گئی. جب انہوں نے معاہدہ توڑا اور مقامی لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ اب امن کے خواہاں نہیں ہیں, تو اس کے بعد ایک آپریشن کیا. اگر اس میں پورے سوات نے قربانی دی, باہر آئیں, اور اس کے بعد سیکیورٹی فورسز گئیں اور وہاں پہ آپریشن ہوا اور وہ ختم ہو گئے, وہاں سے چلے گئے. لیکن باقی آپریشنز میں شاید یہ ماڈل نہیں اپنایا گیا کہ وہاں پہ بات ہو, لوکلز کو ساتھ ملایا جائے. ابھی ایک طرف تو یہ ہے کہ اس وقت تو کسی نہ کسی حد تک ان طالبان کو مقامی سپورٹ تھی, ابھی تو کوئی نہیں ہے. ابھی تو پوری خیبر پختونخوا میں کوئی مقامی لوگ ان کو کسی قسم کا سپورٹ نہیں دے رہے. دیکھیں وہ جو آپریشن تھا وہ ایک ہم نے سوات کے اوپر کیا, پھر باقی بھی کیا, لیکن یہ جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے یہ مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں. یہ ایک جگہ نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ یہ ہم ڈی خان میں کر رہے ہیں, یا ٹانک میں کر رہے ہیں, بنوں میں کر رہے ہیں, باقی جگہ پہ نہیں ہے. سوات کا ہے کہ وہ تھا جس پہ ہم نے کیا, اور وہ یہ نظام عدل ریگولیشن کا ایشو ہے چیزیں ہیں. اب جو آپریشنز ہو رہے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کی انگیجمنٹ, جو وہاں کے نوٹیبلز ہیں ان کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے. پشاور میں میٹنگ ہو رہی ہے, ان کی کور کمانڈر صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ ہوتی ہے, جو ان میں اپنی بریفنگ دیتے ہیں. آئی جی ایف سی اپنی بریفنگ دیتے ہیں, پروونشل گورنمنٹ اس کے اندر انوالو ہوتی ہے. وہاں کے فارمر جو بھی نوٹیبلز ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں, چاہے جو بھی عہدیدار ہیں, وہ سارے ان میٹنگز میں اویلیبل ہوتے ہیں. ان کی بات چیت ہوتی ہے, پھر یہ چیز ہوتی ہے. باجوڑ میں اور تیرا میں غالباً لوکل لوگوں نے بھی جا کر ان سے مذاکرات کی اپنے لیول پہ, ٹی ٹی پی والوں سے, جو بھی کہتے ہیں, کوئی بات نہیں بنی. وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور واپس چلے جائیں گے, وہ کبھی بھی اس لیے نہیں ہے کہ واپس جائیں گے. وہ اس ایجنڈے پہ, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پی ٹی آئی والا ماڈل ہے, اگر ہمارے پیچھے چلو تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم آپ کے پیچھے نہیں جانے کو تیار. اگر آپ ہمارے پیچھے آؤ تو نماز پڑھو, ہماری نماز جائز ہے, تم لوگ کی نماز جائز نہیں ہے, آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے. تو اس لیے نہیں آئے ہیں. اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے, آپ کہتے ہیں لوگ اس سے, دیکھیے لوگوں کی زندگی جیرن بن چکی ہے. اگر کاروباری بندے کے پاس پرچی جائے گی, زمیندار کے پاس پرچی جائے گی, وہ اس لیے کمائی کرتے ہیں, اس لیے اپنا جو ہے وہ محنت کرتے ہیں کہ وہ پیسے کمائیں اور آپ کو اور مجھے دیں. لہٰذا میرے پاس تو کوئی ایسا سورس یا کوئی ایسا میرا ذہن تو نہیں مانتا کہ ایسی کوئی چیز ہے کہ آپریشن کے بغیر اس مسئلے کا حل نکلا سکتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کا اداروں کے اوپر, آپریشن کے اوپر اعتماد ہے؟ بالکل ہے, میں سمجھتا ہوں. ہاں کچھ لوگوں کا نہیں ہوگا. اور اگر آپ یہ بولیں, آپ نے اسلحے کی بات کی, دیکھیں اس کے جو ہے یو ایس جو فورسز یا نیٹو فورسز وہاں پر موجود تھے, جس طریقے سے فال آف کابل ہوا, اس کے بعد جو ان کے ہاتھ ہتھیار آ گئے, مختلف فگرز ہیں, کوئی 10 ارب, کوئی 8 ارب, ابھی ریسنٹلی 7 پوائنٹ سم تھنگ کا ہے. آپ ایوریج لگا لیں 8 سے 10 ارب ڈالر کا ان کو پاس اسلحہ آ گیا. اب وہ اسلحہ ایک اتنا جدید اسلحہ ہے, چاہے اس میں تھرمل ہیں, چاہے اس میں نائٹ ویژنز ہیں, چاہے اس میں سنائپرس کی بندوقیں چیزیں ہیں, وہ ہماری پولیس کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اب مجھے بتائیں کہ آپ رات کو ایک چوکی پہ پولیس والا کھڑا ہے, اس چوکیدار کھڑا ہے, 3-4 گارڈس کھڑے ہیں, اور اس سنائپر والا 1 کلومیٹر سے اس کے اوپر گولی چلائے. دیکھیں اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں. اب ریسنٹلی ٹانک میں پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا ہے, ڈرون اٹیک ہوا ہے. تو ڈرون اٹیک کیا فوج نے کیا؟ تو کسی دیکھیں, اگر آپ اور میں شاید ڈرون اڑا لیں, آپ کی ٹیم اگر وہ ڈرون چلائے گی تو وہ اپنے ویڈیو فوٹیج چلائے گی, اور ان کو اپنا ایک تجربہ ہوگا. آپ اور میں وہ نہیں کر سکتے ہیں, وہ بھی ہر جگہ اجازت نہیں اور ہوتی. جو اگر آپ کہیں کہ بارود پھینک رہے تو اس کو کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوگی کہ بس وہ ایسے ہی بس اٹھے اور اس نے بس دکھلائے اور اس نے بس ڈرون اڑائے, اور بس خاص آپ نے پولیس اسٹیشن پہ اور بھی اس قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں ہوئے ہیں. لہٰذا دیکھیں ہمارے صوبے میں سب سے ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ امن ہے. پنجاب اور سندھ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے ایشوز کے اوپر کہ ہمیں یہ ترقیاتی کام چاہیے, یہ کام چاہیے, یہ چاہیے. ہم کہتے ہیں یار ہمیں امن چاہیے, باقی چیزوں کو بعد میں دیکھیں گے.
لیکن یہ جو ابھی آپ نے ڈرون کا ذکر کیا، تو یہ کاٹلنگ میں جو واقعہ ہوا جس میں 10-15 جو لوگ مرے چرواہے تھے، اور یہاں پہ کہا گیا کہ دہشت گرد مارے گئے، تو وہ بھی ایک طرح سے ایک آپ کیا کہیں گے، وہ کولیٹرل ڈیمیج تھا، کیا تھا وہ؟ دیکھیں کہیں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. کہیں پہ جب اگر گورنمنٹ یا ہماری سیکورٹی فورسز یا کوئی بھی ڈرون اٹیک کرتا ہے تو کوئی ٹارگیٹ کرتا ہے کبھی بھی. دیکھیں ان کو نبٹنا کوئی دو منٹ کا کام ہے. اگر ہم انڈیا جیسی فوج کو جو ہم سے کئی گنا بڑی ہے، جو ہم سے وسائل میں بہت زیادہ ہے چیز، اس کو ہم جو ہے سب کچھ تمام 4 دن میں کر سکتے ہیں، تو یہ تو 2 منٹ کی مار ہے ہماری. لیکن سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر آپریشن کر رہے ہیں. ہمیں پہلے جو ہے وہ آپ کو اور مجھے اور کسی اور کو بچانا پڑتا ہے، پھر اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ 5 منٹ دہشت گرد کون ہوگا. اب دیکھیں ایک وہ ہے نا، آپ 5 منٹ بولیں گے دہشت گرد کون ہوگا، اسی دوران اس نے تو کارروائی کر لی نا آپ کے اوپر، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ہی مارنا اس نے. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ 5 منٹ سے ہم نے کس کو مارنا ہے. تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ود ان دی کنٹری جو ہے اپنے لوگوں میں اپنے علاقے میں آپریشن کرنا بہت جو ہے وہ ٹارگیٹ آپریشن کرنا بہت ہی پرابلمیٹک ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. پرابلمیٹک تو مشکل ہوتا ہے جس میں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. پھر ہمارا یہ ہے فار ایگزامپل آپ کی آفس ہے، میں وانٹیڈ ہوں. آج کل تو یہی ہے نا کہ ہیومن شیلڈ استعمال کی جاتی ہے. پہلے جنگوں میں اسپتالوں کا اور پتہ نہیں کن مطلب ان عورتوں کا جو ہے وہ لحاظ کیا جاتا. آج کل تو سارے لحاظ دنیا میں ختم ہو گئے. کوئی اسپتال کا، کوئی مسجد کا، کوئی مطلب ہے کہ خواتین کا کوئی لحاظ نہیں. لیکن اگر ان کو میں نے پناہ دی ہوئی ہے یا مجبوراً گن پوائنٹ پہ وہ رہ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ قصور، تو اگر میں نے جان بوجھ کے پناہ دی ہے تو قصور میرا ہے. اگر میں نے مجبوری کے تحت دی ہے، چاہے وہ گن پوائنٹ ہے، چاہے جو بھی مجبوری ہے اس میں دی ہے، تو پھر کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. تو اس میں سویلینس کو زیادہ دکھایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی یار یہ دیکھیں سویلینس ہو گئے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس میں دہشت گرد کتنے مارے گئے. اور پرابلم تو یہی ہے نا کہ جب آپ کی دہشت گرد ماری ان کو پتہ چلتا ہے، ان کی ڈیڈ باڈی اٹھا کر وہ چلے جاتے ہیں. بہت کم ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں. لیکن جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس جو 1200+ کلومیٹر جو بارڈر ہے، ڈیفیکلٹ ہے بٹ امپاسبل نہیں، بٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہیومنلی جو ہے آپ اس کو مینیج کریں. تو چیزیں مشکلات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر اس چیز کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم سب مل کر لیکن مقابلہ گورنر کرنا صاحب، خیبر پختونخوا کے عوام عموماً یہ سوال کر رہے تھے کہ پچھلے 20 سال سے یہ آپریشن ہو رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. انٹیلیجنس بیس اور ان کی بہت بڑی نمبر ہے، 21 کی قریب تو بڑے آپریشنز ہے. پھر وہ جو انٹیلیجنس بیس ہے وہ تو سینکڑوں کے اندر ہے. اس کے باوجود دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کتنی اسٹرانگ فوج ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اب انڈیا کے ساتھ بڑی بہتر لڑائی لڑی گئی اور اس میں اپر ہینڈ رہا پاکستان کا. تو کیا وہ جو اتنی طاقت والی فوج کس طرح طالبان کے اوپر، ٹی ٹی پی کے اوپر، خوارج کے اوپر قابو نہیں پا رہی پچھلے 20 سالوں کے اندر؟ ٹھیک ہے جی. اور وہ میرے خیال سے 10 گنا اور بڑھ گئے. تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ خطے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادہ ایلیمنٹ ہے یا ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہیں؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم 100% ٹھیک ہوں گے، ہمیں بھی کوئی خامیاں کوتاہیاں ڈیفینیٹلی ہوں گی. لیکن آپ دیکھیں نا کہ اب انڈیا اور اسرائیل آپ کے ساتھ آمنے سامنے مقابلہ نہیں کر سکا. انہوں نے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا اور کر بھی رہے آپ کے خلاف. جو میں نے 1200 کلومیٹر پلس کی بات کی ہے، پاسبل نہیں ہے. آج ہم فتنۃ الخوارج جو ہے وہ اگر 20-25 مارتے ہیں، 15-20 اور آ جاتا ہے افغانستان سے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پڑوس میں سے تو افغانستان موجود ہے. وہاں پر انویسٹمنٹ پاکستان دشمن ممالک کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور خاص کر آپ انڈیا اور اسرائیل کی کو اگر دیکھیں اس میں بڑی انویسٹمنٹ ان کی ہو رہی ہے. اور وہ وہاں پر ہم نے کئی دفعہ افغان حکومت کو یہ کہا کہ آپ یہ چیز نہ ہونے دیں. ہم نے انٹرنیشنل جو ہے کانفرنسز کہیں یا فورمز کہیں، ہم نے وہاں پر ان کو ثبوت بھی دیے ہیں. پھر دوست ممالک کہنے پہ ہم قطر اور ترکیہ میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ڈائلاگس کیے ہیں اور ان کو ہم نے بتایا کہ یہ چیزیں ہیں. پھر بھی اگر وہ اس چیزوں کا جو ہے، دیکھیں پاکستان ہے، ہمیں اگر کوئی کہتا ہے یہ چیزیں ہیں، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی، پاکستان کی حکومت کی ویل ہے کہ اس چیز کو امن لے کر آئے، سپورٹ نہیں کیا جا رہا. لہٰذا وہ جو ہے اس قسم کی سپورٹ وہ نہیں کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑی ایلیمنٹ جو ہے ہمارے جو بھی یہاں پر ایونٹ ہوتا ہے یا دہشت گردی ہوتی ہے، اس میں افغان سٹیزن ملوث ہوتے ہیں میجورٹی. اب ہم کہیں کہ جی افغان مہاجرین کہیں یا افغان میں تو اللیگل امیگرنٹس کہیں، ان کو واپس جانا چاہیے. پھر صوبائی کو حکومت کھڑی ہوئی جاتی ہے کہ نہیں، ان کو نہیں جانا چاہیے، یہ یہاں پر رہے ہیں. لیکن وہ تو جا رہے ہیں. آپ نے 32 کیمپس کے اوپر بجلی بند کر دی، حالانکہ صوبائی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. وہ تو ان کو بھیجا جا رہا ہے، بارڈر بند ہے لیکن ان کو بھیجا جا ہم رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بالکل واپس آئیں، لیگل طریقے سے آئیں، ویزا لے کر آئیں.
ویزے میں جتنی مشکلات ہیں گورنر صاحب وہ 5 6 7 8 لاکھ روپے کی مطلب رشوت دے کے ملتا ہے ویزا پاکستان کا. آپ جب آپ صبح اٹھے نا سویرے، ہم سارے یو ایس اور یو کے کو گالی نکالتے ہیں اور ادھر باہر قطار دیکھیں کتنی لمبی کھڑی ہوئی ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک سے جا رہے ہیں، وہاں پہ وہ نہیں لیکن وہ ویزا پروسیس مشکل بہت ہے. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں مشکل افغانوں کے اس وقت جو ہے پاکستانیوں کے لیے کون سا آسان ہے. یہاں پاکستان میں مجھے بتائیں نا، ہم بیٹھے ہوتے ہیں روزانہ کی بیس پہ، ہمیں یوتھ ملتے ہیں، باقی لوگ ملتے ہیں، فلاں میں ہمارا انٹرویو ہونا ہے، 2 مہینے کی ڈیٹ ملی ہے، کسی کو 4 مہینے، کلاسز شروع ہونی ہیں. فار ایگزامپل سپتمبر میں سیشن شروع ہوا ہے، انٹرویو کی ڈیٹ آپ کو دسمبر میں ملی ہوئی ہے. لیکن وہ ویزا آپ کو مل جاتا ہے جب آپ کوئی خاص اماؤنٹ رشوت کے حساب سے دیتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے. ایسی چیزیں نہیں. دیکھیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی بس دیکھیں جو بھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ لیگل پروسیس کے ذریعے ہیں، چاہے وہ ٹورسٹ ویزا ہے، چاہے وہ بزنس کا ویزا ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس کا ہے، چاہے جو بھی ہے. مجھے صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی ایک ملک بتا دے جس پاکستان چھوڑے جسے خیبر پختونخوا کا کوئی شہری بغیر ویزے کے وہاں پر موومنٹ کر سکتا ہے. ہم بھی کہیں گے بالکل ٹھیک ہے جی. ہم دیکھیں آپ دیکھیں مسلم ممالک تو میں ابھی سعودیہ دیکھ لیں، یو ای دیکھ لیں، آپ عراق ایران دیکھ لیں، باقی اس کو دیکھیں کتنی کمپلینٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں پاکستانیوں کے متعلق کہ جی انلیگل امیگرینٹس ہیں، یہ ہیں، اتنے ہزار لوگ جیل میں ہیں، ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے، آئے ہیں اس مقصد کے لیے آئے تھے، مقصد پورا ہو گیا، یہ کام کر رہے تھے، انلیگل کام کر رہے تھے. چیزیں مشکلات ہیں پوری دنیا میں. لیکن اگر میں سفر کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر دہشت گردی میں میں نہیں کہتا ہوں کہ سارے افغانستان کے ہمارے جو بھائی اور بہنیں کوئی غلط ہیں، لیکن اگر میں جاؤں گا پاکستان سے باہر، میں جو کام کروں گا ٹھیک یا غلط تو میں پاکستانی کے نام سے پہچانا جاؤں گا، بعد میں گورنر ہوں گا یا فیصل کنڈی ہوں گا، جو بھی ہوں گا. لیکن چیز یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے لیگلی آپ آئیں. اب وہ صوبائی حکومت بولے نہیں ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ ادھر رہیں، تو یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ فیڈرل کا سبجیکٹ ہے، یہ ریاست کا سبجیکٹ ہے، یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، آپ کا سبجیکٹ نہیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے اور آپریشن ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کو اس طرح نہیں بیچنا چاہیے، لیکن افغان مہاجرین کو بھیجا جا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ پروسیس ہو رہا ہے. یہ بھی ایک طرف ہے. اس وقت وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹ بھی پھنسے ہوئے ہیں، تقریباً 3000 کے آس پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو ایئر ٹریول افورڈ نہیں کر سکتے اور راستے بند ہیں. تو ہم بھی سفر کر رہے ہیں اس پوری پروسیس سے. میرے اس پہ محسن نقوی صاحب سے بات ہوئی تھی ریسنٹلی، میں نے سیکرٹری فارن افیئر سے بھی سے بات کی تھی کہ ہمارے وہاں پہ ایشوز ہیں. میرے پاس رابطہ کیا تھا کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس نے کہ وہ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. اس کا ہم ایک وے آؤٹ نکال رہے ہیں کہ ہم اپنے جو ہے اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے ہم ابھی میری کوشش ہے کہ میں پرائم منسٹر سے آج یا کل اس پہ بات چیت بھی کروں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایئر لفٹ کرا سکیں یا کوئی ایسا طریقہ کار کر سکیں جس سے ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں واپس آ سکیں. نہیں یہ بالکل ضروری ہے اور یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن ان کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ یہاں سے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، وہاں پہ پڑھتے ہیں اور اچانک سے افغانستان میں جب حالات بدلتے ہیں تو ان کی ساری ڈگریاں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں اور ان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو مجھے یہ جو افغانستان کے حوالے سے پالیسی ہے اس میں اتنے شفٹ آ رہے ہوتے ہیں کانسٹنٹ، ہر نیا لیڈرشپ ایک نئی شپ لے کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے نا. ابھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کا جو اسٹرانگ ہونا ہے وہ کابل فال تھا، کابل فال کے بعد یہ چیزیں ہوئی نا. ایک تو یہاں پہ اس دن میرے خیال سے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اس حد تک کہہ دیا کہ وہاں سے نکلتے ہیں، بارڈر پہنچتے ہیں، پھر بارڈر سے اتر کے جب ہمارے گھروں میں پہنچتے ہیں تو تب آگے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں تک کیسے پہنچے. تو ایک تو یہ چیز کہ پچھلے 3 سالوں کے اندر جب سے یہ کابل فال ہوا ہے ان کے اوپر مؤثر کارروائی وقت پہ کیوں نہیں کی گئی کہ یہ اس حد تک مضبوط ہو گئے کہ اب یہ خان میں آپ ٹریول نہیں کر سکتے رات کو. آپ تقریباً کوئی خیبر پختونخوا جو جنوبی ڈسٹرکس ہے وہ تو سارے یرغمال ہوئے پڑے ہیں، آپ کا فاٹا یرغمال ہوا پڑا ہے. تو یہ 3 سال سی ایم صاحب دیکھیں، سی ایم صاحب تو پہلے ان کو اگر کبھی موقع ملے اپنے لیڈر سے ملاقات کرنے کو، اس سے پوچھیں کہ آپ جو اخبارات میں آج بھی میرے سامنے وہ اخبار کی سرخیاں کہیں یا جو تحریر ہے گزر رہی ہے کہ جی ہم 10,000 جو ہے لوگوں کو یہاں پر آباد کریں گے، یہ پرامن ہوں گے، یہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، یہ اچھے لوگ ہیں. دیکھیں ہم پریشرائز کرتے ہیں تو ادارے اس پہ عمل درآمد کریں. آج اگر وہ سی ایم صاحب ہیں یا پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ ایک اپنی پالیسی ہوگی، ادارے کی بریفنگ دیں گے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. جب پریشرائز کریں گے کہ نہیں یہ جو ہے آپ نے کرنا ہے تو پھر انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اور اوپنلی انہوں نے کہا تھا کہ آفس بھی کھولیں، 10,000 لوگوں کو آباد بھی کریں. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہاں پر دہشت گردی کی تھی، یہاں پر انتظام پسندی کر رہے تھے. یہ جو صدارتی معافی نامہ تھا وہ دہشت گردوں کو جو چھوڑا گیا اور اس کے بعد میرے خیال سے کوئی 10 ارب روپے تھے جن کو سیٹل کرنا تھا اور ان کو واپس لے کے آنا تھا. تو یہ نیگوسیشن صرف اور صرف عمران خان کا فیصلہ تھا؟ ان کی حکومت کا فیصلہ تھا، ان کی حکومت فیصلہ تھا اور انہوں نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرا ہے. اگر میں وزیر اعظم ہوتا یا میری پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا یا کوئی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے
اور پھر یہ بات ہوتی تو پھر بندہ پوچھتا اپنے اتحادی جماعت سے کہ آپ نے فیصلہ کیسے کیا. تو یہ جو نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں بات ہوئی تھی جب ان کو واپس لانے کی بات ہو رہی تھی اس وقت پیپلز پارٹی نے اپوز کیا تھا اس. بالکل کیا تھا. چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے. لیکن جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور تقریباً اس کے بعد تو رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک ٹویٹ ہے 7 جولائی 2022 کو کہ پارلیمنٹری کمیٹی نے نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں جو ڈائلاگ ہے اس کی حمایت کی ہے اور پارلیمنٹ اس کو سپروائز کرے گا. تو پی ڈی ایم کی حکومت بھی اس کی حمایت حاصل تھی اس مذاکرات یہ کو. سارے فیصلے ہو چکے تھے اور اس میں سے کافی لوگ آ چکے تھے جو پریکٹیکل جو چیزیں تھیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جو سرینا کی ایک چائے کی پیالی تھی وہ ہمارے لیے کتنی مہنگی پڑی خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے. وہی چائے کی پیالی کو آج ہم بھگت رہے ہیں. پتہ اس چائے کی پیالی میں کون سا طوفان تھا. آپ کی اس چائے کی پیالی پہ جب ہم نے اور آپ نے بات کی وہ خان کو اور اس پہ بات کرتے اس پہ افغانستان میں بڑا واویلا مچا تھا اور ٹویٹر کے اوپر وہ ویڈیو بڑی ہٹ گئی تھی اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے آج دیکھیں نا, آج اسی شخص کو دیکھیں. ہم کہتے ہیں کہ نارملی ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جی فوجوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, ان کا احتساب نہیں ہو سکتا, صرف سیاستدانوں کو اور باقی لوگ آپ کو اور میرا ہوتا ہے. تو آج تو ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے نا کہ اگر ایک فارمر ڈی جی ایس آئی کا احتساب ہو سکتا ہے, ان کے ادارے کر سکتے ہیں. تو پھر اگر آپ اور میں غلط ہیں جو بھی ہیں تو مطلب دیکھیں انہوں نے ان کو جو جس چیز وہ ہوا ہے کہ انہوں نے انٹرفیئر کیا پالیٹکس میں یا چیزوں میں. اس وقت کے وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ یہ چیزیں, اور پھر آپ دیکھیں نا کہ کبھی بھی کوئی ٹرانسفر پوسٹ میں دخل اندازی بھی نہیں کرتا. اور جب ان کی ٹرانسفر بھی ہو تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ اس شخص کو تو میں نہیں چھوڑوں گا, یہ تو میرے لیے سب کچھ مینیج کرتا ہے, چیزیں کرتا ہے. تو اس وقت بھی سب کے سامنے تھا. لیکن کیا اس شخص کو سزا اس لیے دی کی جا رہی ہے کہ وہ انہوں نے مذاکرات کیے تھے, سیٹل کیا تھا, یا کوئی اور سیاسی پولیٹیکل مداخلت؟ انوالومنٹ جو کہ ون لائنر ہے, پولیٹیکل انوالومنٹ اور چیزوں کی تھی, اس کی ڈیٹیل ججمنٹ جب آئے گی اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کون سے چارجز ہیں, کس چیز میں ہو. تو جب ڈیٹیل چیزیں آئیں گی تو آپ اس کے اوپر پروگرام یا ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن چیز ایسی تھی, لیکن یہ تو اوپنلی تھا نا کہ خان صاحب نہیں کہتا تھا کہ میری فورن پالیسی بھی یہ مینیج کرتے ہیں, ممبر یہ پورے. آپ اور میں اس دنیا میں نہیں رہتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کون بیٹھا ہوتا تھا اور بولتے تھے فلاں فار ایگزامپل ڈی خان کیا میں نے نہیں ہے بھائی, فون کرو ڈی خان کیا میں نے کو کدھر ہے, تو خود ہی مینیج کرتے تھے چیزیں. اور آپ کو یاد ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے جب سینٹ کا الیکشن جیتا تھا, سینٹر بنے تھے, اور خان صاحب کی ضد تھی کہ میں اعتماد کا ووٹ لینا ہے, تو کیسے ممبر کو لایا گیا تھا, لوگ کیا کہتے تھے. چلے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آج ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, آج کی حکومت آزاد ہے؟ دیکھیں اگر آپ اور میں اسپیس دیں گے, آپ اور میں آپ اور میں کی مراد ہے کہ پولیٹیشین اسپیس دے گی. پولیٹیشین اگر اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دے گی, پولیٹیشینز اگر آپس میں بیٹھ کر بات چیت نہیں کریں گے, پولیٹیشینز اگر چیزوں کو ڈائلاگز اور چیزوں پہ بلیو نہیں کریں گے اور اسپیس دیں گے, تو پھر آپ کو اور مجھے گرہ نہیں کرنا چاہیے کہ کون کیا کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا ابھی ایک ہائبریڈ رجیم ہے؟ میں نہیں کہتا پولیٹیشین ہے. دیکھیں بہت ہی ماضی میں ریاست کے ساتھ ہم پیپلز پارٹی کے بہت سے ایشوز رہے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسی چیزیں کی ہیں جو انہوں نے کی ہیں. آج ہم نے تو اس سسٹم میں رہ کر ہی, ہم نے تو محترمہ کی شہادت پر بھی ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا. ہم نے تو کبھی جا کر شہید ذوالفقار بھٹو کے پھانسی کے اوپر ہم نے کوئی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے کوئی کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے پاکستان کی ریاستی اداروں کے دفاتر پہ یا اپنے شہداء کے جو ہے وہ مونومنٹس پہ حملے نہیں کیے, اپنے پی ٹی وی یا ریڈیو پاکستان کو نہیں جلایا. یہ تو کرتے رہے. اور ان کو دیکھیں, ان کو اتنی لبرٹی حاصل تھی جب یہاں پر دھرنا تھا اور پی ٹی وی کو کا ستیاناش انہوں نے کیا, کہا کہ نہیں یہ تو بڑا ہمارا بڑا جو ہے وہ گڈ بوائے اور ہمارا جو ہے بڑا لاڈلا ہے, تو یہ خون بھی معاف ان کے لیے. اور آپ کو مجھے نہیں پتا, ہم اس دنیا میں نہیں رہتے کہ پی ٹی وی پہ کیا ہوا تھا, کیسے کیا تھا, کس نے کیا تھا. کوئی افغانستان سے لوگ آئے تھے, انڈیا سے آئے تھے, اسرائیل سے آئے تھے. نہیں ان کی اگر اتنی, اور یہاں پر جو جس طریقے سے پھر وہ ایس ایس پی کے ساتھ کیا کیا تھا ان کے ورکروں نے, پھر آج جب ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر کہتے ہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ویسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم جو کچھ کریں وہ ٹھیک ہے. اب میں دوبارہ اس پہ چاہوں گا کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مذاکرات کی حمایت اور پارلیمنٹ اس کو سپروائز کرے گی, تو کیا پی ڈی ایم کا کوئی عمل دخل نہیں تھا مذاکرات کرانے میں طالبان کے ساتھ؟ نہیں, پی ڈی ایم نے کوئی اس میں مذاکرات نہیں کیے. پیپلز پارٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو طالبان کے جو ہے وہ ہم تو ڈسے ہوئے ہیں. محترمے کی شہادت کیسی ہوئی تھی؟ پیپلز پارٹی پہ کون حملے کرتا؟ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس پہ جو ہے کمپین پہ نکلتے تھے تو کیا ہوتا تھا, کون دھمکے دیتا؟ ایک واحد پی ٹی آئی ہوتی جس کو جو ہے سب کچھ معاف تھا. باقی تو آپ مجھے بتائیں ایم پی کے ساتھ کیا ہوتا تھا, پیپلز پارٹی کے کمپین میں کیا ہوتا تھا, کتنی شہادتیں ایم پی نے دی, کتنی شہادتیں پیپلز پارٹی نے دی. ڈی جی صاحب نے, ایس پی آر صاحب نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ ٹی ٹی پی پی ٹی آئی کے اوپر حملہ نہیں کرتی. خدا نہ کرے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک ان کے لیے سافٹ کارنر ڈیفینیٹلی تھا. جب وہ مذاکرات کرتے تھے کیا کہتے کہ ہمارے بیہاف پہ کون بیٹھے گا, آپ اور میں بیٹھے تھے.
یہ تو بہت پرانی بات کہہ رہے ہیں نا. تو ایک کنٹینیوٹی ہے نا. دیکھیں پرانی کیا بات ہے, تو یہ چیزیں چل رہی تھی نا آگے. جوائنٹ وینچر تو چل رہا تھا, یہ جوائنٹ وینچر چل رہا تھا, یہ چیزیں چل رہی تھیں, جوائنٹ وینچر تھا, آہستہ سے چل رہا تھا. اور جوائنٹ وینچر اتنا مضبوط جوائنٹ وینچر تھا کبھی ان کا کوئی بھی, حالانکہ پی ٹی آئی کی تاریخ رہی ہے کبھی بھی اتنا لمبا کسی کے ساتھ یاری دوستی نہیں نبھاتے. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح الزام لگایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا ایک نیکسس ہے ٹیررزم کے ساتھ, دہشت گردوں کے ساتھ, کیا اس طرح ہے؟ اور اگر ہے تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں نیکسس میں اس حوالے سے کہوں گا کہ اگر وہ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ نیکسس ہے. دیکھیں اگر وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں ان کے لیے, وہ اسرائیل اور انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں یار پی ٹی آئی ملک کے خلاف کام کرے, پھر کہتے ہیں آپ ہمیں ملک دشمن کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ان کو کہاں سے فیڈنگ ہو رہی ہے؟ ان کو انڈیا اور اسرائیل سے فیڈنگ ہو رہی ہے. پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ادھر سے آ رہی ہے, اور یہ ملک کے ساتھ ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ ملک کے خلاف ہے. بھی آپ پہلے اپنے ملک کی بات کریں, اپنے صوبے کی بات کریں, اپنے لوگوں کی بات کریں, پھر آپ جا کے دوسروں کی بات کریں. تو آپ سمجھتے ہیں گٹھ جوڑ ہیں؟ اگر میں کہوں کہ ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے, آپریشن نہیں ہونا چاہیے, فوج میرے صوبے سے نکل جائے اور افغانستان کے افغان ریفیوجیز جو ہیں یا جو افغان اللیگل امیگرینٹس ہیں وہ صوبہ چھوڑ کے نہ جائیں اور ساری چیزیں وہی کریں جو وہ چاہتے ہیں, تو پھر تو ڈیفینیٹلی گٹھ جوڑ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے آپس میں جو ایسی چیزیں ہیں ان کے لیے اگر آپ سافٹ کارنر رکھیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج اگر پاکستان کی فوج ہمارے صوبے سے نکل جاتی ہے 2 دن بھی ہم صوبہ نہیں سنبھال سکتے ہیں. نہیں وہ تو ہے, لیکن یہ سیاسی بیانات ہو سکتے ہیں, رائے ہو سکتی ہے, پالیسی کے اوپر اعتراض ہو سکتے ہیں, لیکن گٹھ جوڑ بنانا, نیکسس بنانا, اس کی تو پراپر ثبوت کیا ہوں گے. سیاست ہے ان کی کون سی آپس میں کوئی انہوں نے یہ پی ٹی آئی نے جا کے بھی اگر الیکشن افغانستان میں لڑنے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اعتراضات ہو سکتے ہیں پالیسی کے اوپر, لیکن گٹھ جوڑ یا نیکسس ہونا اس کی پالیسی پہ کوئی دیکھو اعتراض نہیں. سب سے پہلے اپنے ملک کی بات ہوتی ہے, اس کے بعد پھر کسی اور چیز کی بات ہوتی ہے. اگر میرے ملک میں ایسے حالات چل رہے ہیں, چیزیں خراب ہیں, تو میں نے اپنے ملک کی پہلے بات کرنی, اس کے بعد پھر میں نے جا کے پڑوسوں کی بات کرنی اور دوستوں کی بات کرنی. نہیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ملک کی کسی ادارے کی پالیسی کے اوپر آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, اگر وہ غلط کام کریں گے بالکل کریں گے. چلیں ابھی یہ جو افغان بارڈر بند ہے, ٹھیک ہے جی, تقریباً پاکستان افغان کا جو جوائنٹ چیمبر آف کامرس ہے ان کا اکٹھا روزانہ 1 ارب روپے کا تقریباً نقصان ہو رہا ہے, اور جو بارڈر ہے اس کی بندش کا زیادہ اثر ہوتا ہے خیبر پختونخوا کے اوپر, ہماری دوائیوں کی مارکیٹ کے اوپر, فلور ملز کے اوپر, تمام کے اوپر. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو بارڈر کی بندش ہیں اس وقت خیبر پختونخوا آلریڈی مالی کرائسس کا شکار ہے, بیڈ گورننس ہے, بہت سارے ایشوز ہیں, تو اس میں ایک اور اضافہ ہوگا؟ بالکل اضافہ ہے, لیکن آپ دیکھیں نا کہ افغان کا بارڈر صرف ہمارے صوبے کا اثر نہیں ہے, پنجاب کا بھی ہے. آلو سارا پنجاب سے جاتا ہے, سٹرس یا مالٹا دیکھیں, یہ چیزیں بھی پنجاب سے جاتی ہیں, پولٹری پنجاب سے جاتی ہے, انڈے پنجاب سے جاتے ہیں. ہمارا اپنا بزنس ہے فوڈ اینڈ ویجیٹیبل کا, چیزیں ہمارے صوبے کے جو بہت سے ایسے ہیں, جیسے اب دوائی کی بات کریں, باقی میرے پاس بھی چیمبر آف کامرس والے ہیں. لیکن کچھ مجبوری ہے, ان کی اپنی بات چیت یہاں پر شروع ہے, وفاق کے ساتھ بھی شروع ہے, ریاستی اداروں کے ساتھ بھی ہے, انہوں نے کامرس منسٹری میں بھی بات چیت ہوئی ہے, باقیوں کے ساتھ بھی وہ کر رہے ہیں. بزنس کمیونٹی کو مسائل ہیں, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے, اگر بارڈر کھولتے ہیں اور ہم وہاں سے صرف دہشت گردی ہی امپورٹ کر رہے ہیں, یا وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ہم امپورٹ کر رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کے اوپر بات چیت شروع. اب دیکھتے ہیں کیا فیصلے ہوتے ہیں. اچھی بات ہے, بارڈر کھولیں, کاروبار ہونا چاہیے, کاروباری لوگ اگر یہ کاروباری لوگ نکمے ہوں گے تو کیا کریں گے. 1 سال پہلے جب میں اور آپ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے تو ہم نے واخان کوریڈور کے اوپر بات کی تھی, اور آپ نے کہا تھا کہ یہ کوریڈور کھلے گا, تاجکستان کے ساتھ ہمارے راستہ شارٹ ہے اور اس پہ ہم کاروبار کریں گے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے, ہماری افغانستان کے ساتھ سیکیورٹی انٹرسٹ ہے, تجارتی انٹرسٹ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کہا تھا کہ دیکھتے ہیں ہو جائے گا. پھر آپ نے اس حد تک کہا کہ یہ ایک چائے کی پیالی پہ اتنی بات نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا یہ وہ پیالی نہیں ہے جو کابل میں اٹھائے گی. اس پہ میں اور آپ وہ پیالی تھی مگے نہیں وہ یہی کپ تھا. تو اس پہ افغانستان میں وہ پیالی تھی, یہاں پر مگے افغانستان میں وہ کلپ بہت چلایا گیا ٹویٹر کے اوپر کہ پاکستان کی واخان کوریڈور پہ نظر ہے, اور دوسرا ہمیں ایک طرح سا ایک تانا ملا کہ یہ کب وہی کپ نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ واخان کوریڈور والی باتیں, تجارت والی باتیں آپ کہیں اور چلے گی؟ اب تو جنگ کی تیاری ہو رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. نہیں, میں بھی ہوپ فل ہوں واخان بارڈر کے اوپر. اصل میں پرابلم اس پہ یہ ہے کہ میں نے بھی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً, ہم وفاق کے سامنے اپنا مقدمہ نہیں پیش کر سکے ہیں صوبائی حکومت. آج تک مجھے بتائیں 2 بجٹ گزر گئے ہیں, 2 سے کون سا میگا پروجیکٹ صوبے میں ہے, کوئی آئے کس پہ. اب دیکھیں جب بجٹ سیشن ہوتا ہے نا, اس سے کچھ دن پہلے اور بجٹ سیشن کے دوران سارے چیف منسٹرز, ان کے فائنینس سیکرٹریز, ان کے سی ایس یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں وفاق کے ساتھ کہ یہ پروجیکٹ
آپ نے 2 ہمارے ڈال دیے، 2 اور ڈال دیں، 3 اور کر دیں، مطلب نیگوشیٹ کرتے ہیں. ہم کبھی آئے بھی نہیں. ہم نے دیکھیں آپ سے اس وقت بات ہوئی ہے، بڑا لمبا چوڑا اس پہ آپ کی اس پر بڑی وہ بھی ہوئی ہے. 1991 ایکارڈ کے بعد پانی کا حصہ آج تک آپ کو ملا ہے؟ سندھ اور پنجاب نئی نہروں پہ لڑائیاں کر رہے ہیں. اس پہ آتے ہیں NFC پہ آتے ہیں سر. نہیں اس پہ بھی آتے ہیں. اب آپ جو لیکن یہ فورن پالیسی افغانستان ٹریڈ یہ تو فیڈرل کے پاس ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں ہمارا جو روڈ کا ایشو تھا، جو ہمارا چکدارا سے تیمرگارا اور چترال روڈ جانا تھا، یہ کب کا بن چکا تھا. ابھی بھی صوبائی حکومت نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ شاید CM صاحب نے بھی اس کو ٹیک اپ دوبارہ کیا ہے، کیونکہ محمود خان CM تھے. انہوں نے چکدارا سے روڈ کر دیا چترال سوات، اور سوات سے اوپر گھما کے چترال لے جانا چاہتے تھے. یہ بیچ میں جو پرانا جو لے آؤٹ پلان تھا انہوں نے ختم کر دیا. کون سا لے آؤٹ؟ کون سا؟ یہ جو لوور دیر، اپر دیر اور پھر چترال روڈ جاتا. یہ جو ایکسپریس وے جو ہے سوات ایکسپریس وے جو کہ آگے جانی تھی، اور یہ کورین بینک نے اس کو فنڈ کرنا تھا. پھر وہ خاموشی اختیار کر گئے. اور پھر میری چیئرمین NHA سے ملاقات ہوئی، ہم نے کہا اس کو ٹیک اپ کریں. اس وقت کے میں سمجھتا ہوں کہ NHA کی سستی سمجھیں کہ انہوں نے اس کو پراپرلی ٹیک اپ نہیں کیا، کیونکہ ہمارے صوبے کو تو آخر میں دیکھتے ہیں. پہلے ان کا پریفرنس پنجاب ہوتا ہے، پھر سندھ ہوتا ہے، پھر بلوچستان کو بھی کر لیتے ہیں. ہمارے صوبے کو تو سب سے آخر میں پھر وہ دیکھتے ہیں. ہم نے بھی ان پہ اسٹریس نہیں کیا. ہمارے اگر ہم اس کو اسٹریس کریں اپنی صوبائی اسمبلی کے تھرو، اپنی حکومت کے تھرو، اور بار بار ہم اپنے فورمس پہ جا کر اپنی پریزنٹیشن دیں تو چیزیں ہوتی ہیں. تو جب تک اگر وہ چیز نہیں تو وہی جو روڈ ہے، وہی جو بننا تھا وہی جاتا آپ کا واخان اس کے اوپر. تاجکستان بھی انٹرسٹڈ ہے اس کے اندر، پاکستان بھی انٹرسٹڈ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سینٹرل ایشیا کا جو ہے وہ کاروبار ہمارا اس پہ چلے. اور میں بھی ہوپ فل ہوں کہ ہم اسی کوریڈور سے جو ہے بہت سی چیزیں جو نہیں. اس حالات میں کاروبار کی بات کرنا ابھی بھی اسحاق ڈار نے باہر کسی کانفرنس میں کہا کہ ہم افغانستان کو ملا کے اس روٹ کو اسٹیبلش کریں. دوسری طرف سے ہماری جنگ کی باتیں ہو رہی ہے. دیکھیں جنگیں بھی چلتی رہتی ہیں اور مذاکرات بھی ہوتے رہتے ہیں اور کاروبار بھی ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو افغانستان کے ساتھ جنگ ہے، آج ہمارے سکھ یاتری نہیں آتے پاکستان؟ نہیں آتے ہیں، لیکن کنٹرول سسٹم ہے. تو یہ کنٹرول سسٹم پچھلے 20 سالوں کے اندر کنٹرول. دیکھیں کاروبار اگر ہو رہا ہے تو بنایا کیوں نہیں؟ دیکھیں کاروبار ہے، ٹرک ہیں، ٹینکرز ہیں، فار ایگزامپل وہ آ رہے ہیں آپ کے کنٹینرز آ رہے ہیں، چیزیں ان کو کنٹرول کریں. دیکھیں سینٹرل ایشیا کے لیے سب سے نیئرسٹ اسٹیشن جو ہے نا یہی کوریڈور ہے. اچھا. اگر وہ ایران کی بندرگاہ سے لے جائیں اور پاکستان کی بندرگاہ سے لے جائیں، ایران کی بندرگاہ میں ان کو 1 مہینہ لگتا ہے اور پاکستان کی بندرگاہ سے ان کو 1 ہفتہ لگتا ہے. اور ان کا جو ہے وہاں پہ جو وہ ہوتا ہے کیا نام ہے، جو ان کا ایکسپینس آتا ہے وہ ہمارا ہاف ایکسپینس ہے. اگر فار ایگزامپل ان کا $10,000 وہاں پہ لگتے ہیں، یہاں پہ $5,000 پہ وہ کام ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت افغانستان نے تو علماء جرگہ بلایا، کوئی 1000 کے قریب علماء، اور انہوں نے یہ ایک فتویٰ جاری کیا کہ ہماری سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان بھی کسی حد تک کوشش کر رہا ہے کہ اس معاملے کو، جو TTP کا مسئلہ ہے، اس کو سیٹل ڈاؤن کرے؟ لیکن ایک طرح سے یہ ان کے لیے بھی ایک مشکل مرحلہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ اکٹھے لڑے ہیں اگینسٹ امریکہ، ان کو آج کس طرح کہا جائے کہ یہ ان کو کنٹرول کیا جائے، یا وہ جو جہاد کا کانسیپٹ لے کے چل رہے تھے، ٹھیک ہے، امریکہ کے خلاف، اور جو TTP جہاد کا کانسیپٹ لے کے چل رہی ہے، ان میں ان کو کیسے قائل کرے؟ اور میرے خیال سے ان کو یہی مسئلہ ہے کہ TTP کو وہ قائل ہی نہیں کر سکتے اس پہ. دیکھیں اگر وہ امریکہ کے خلاف لڑے ہیں یا انہوں نے جہاد کیا ہے، واٹ ایور جو بھی سچویشن ہے، تو ان کے خلاف لڑیں. یہ تو امریکہ تو نہیں ہے نا. اور پھر آپ بولیں کہ نہیں آپ نے ہمارے ساتھ امریکہ کے خلاف لڑیں، آپ جا کر ناجائز کام آپ نے جو کرنے آپ کریں. پاکستان کے ساتھ وہ کیا ایشو ہے؟ یہ ایشو ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ 40 سال ان کے لوگوں کو ہم نے یہاں پر جو ہے وہ رکھا ہے. 2 روٹی کی جگہ ہم نے 1 روٹی کھائی ہے. ان کو ہم نے اتنی لبرٹی ہم نے دی کہ ان کے وہ جو افغان ریفیوجیز ہے پاکستان کے جس کونے میں بھی جائیں ان کو کوئی پابندی نہیں تھی. لیکن افغان ریفیوجیز کے ساتھ میرے خیال سے افغان پیٹا شورا اور بہت ساری ان کی ابھی جائیدادیں بھی یہاں پہ ہیں. ڈیفینیٹلی کیونکہ ہم بارڈر پہ تھے، رشیا وہاں پر تھا، چیزیں تھیں، انٹرنیشنل ایک پالیسی وہ بھی چلتی رہی ہے اس میں. لیکن اس کا یہ بات نہیں ہے کہ اگر امریکہ کے خلاف کے ساتھ لڑتے رہے تو آپ پاکستان میں جو کچھ بھی کرنا چاہیں، غلط کام کریں اور آپ ریاست کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھے تو ٹھیک ہے. ایسی چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز نہیں تھی. اور جو ان کے علماء کا جرگہ ہوا جنہوں نے بات کی ہے، اچھی بات ہے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے معاملات کو، چیزوں کو ٹھیک کریں. افغانستان کوئی پتہ نہیں چلتا، آپ رات کو سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو پتہ نہیں کوئی اور ایڈونچر ہوا پڑا ہوگا. آپ اور میرے خیال میں میرے خیال میں میں تو اتنا تصور بھی نہیں کر سکتا. جو کابل کا جو فال ہوا ہے، میرے مطلب ہے کہ کیلکولیشن کے مطابق جو ہے نا، میں اتنی جلدی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا. پھر کتنی انویسٹمنٹ کی ہمارے نیٹو فورسز نے وہاں کی فوج بلڈ اپ کرنے میں، وہاں کے ان کو اسلحہ دینے میں. تو فوج تو ان کی کدھر تھی؟ اس کے بعد کس نے پروٹیکٹ کیا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکا. ان کا جو اسلحہ ان کو دیا گیا تھا وہ کہاں سے؟ اس کو مطلب ہے کہ وہ ایک بلڈنگ تھی اور دھڑام سے جیسی ہو گیا گر گئی. لیکن ہم بڑے خوش تھے کابل فال سے، ہم نے بڑی خوشیاں منائی یہاں پہ. ہم پاکستانی جو بھی آتے ہیں ہم مٹھائی بانٹتے ہیں.
لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس مٹھائی بانٹنے کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اس وقت، اور جس لیڈرشپ کے ہاتھ میں وہ اختیار تھا اس کی وجہ سے آج کچھ ہو رہا ہے، سیکیورٹی کی صورتحال دیکھیے بدترین ہے؟ وہ میرے خیال میں جو لیڈر کے ہاتھ میں اختیار تھا وہ سمجھتے تھے کہ اختیار تھا، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری بات نہیں مانی جاتی. میں بھی کلیم کروں گا نا کہ آپ فار ایگزامپل آپ اگر آپ کا جس طرح چینل ہے وہ چلتا ہے، میں میرا بڑا اچھا دوست ہے، ہر بات میری مانتا ہے، فلاں کرتا ہے. یہ پتہ نہیں کہ ون وے ہے کہ ٹو وے. ہمارا جو وہ لو افیئر ہے نا ون وے فی الحال چل رہا ہے، جو کہ ایک زمانے میں تھے، اگر ہم کہیں گے تھے ایک زمانے میں. اب وہ لوگ جو ہے نا وہ اب محلات میں رہنا شروع کر گئے ہیں. انہوں نے ان کو جو لینڈ کروزروں والے تھے ان کو مرسڈیز اور جو ہے پورشے گاڑیاں مل گئی ہیں. وہ ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ کوئٹہ یا اس میں صدر بازار میں گھومتے ہیں، اب وہ جا کے شاپنگ مالز میں گھومتے ہیں. اب وہ انگلش، اردو، دری، فارسی میں آپ کو ٹرانسلیشن بھی کر کے دیتے ہیں، صرف پشتو نہیں ہوتی ہے. نہیں، لیکن وہ کوئی کانفیڈنس تھا نا کہ جہاں پہ جا کے ہم نے چائے کا کپ اٹھایا نا، وہ ایک چیز بڑی. بس وہ ہماری تباہی تھی، وہ اور کانفیڈنس. اس سے پہلے جو اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے تقریباً ہزاروں فائٹرز کو جیل میں ڈالا تھا، اور ان کا آج جو گلہ ہم افغانستان سے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ٹی ٹی پی کو سنبھال نہیں رہے، وہ آگے پاکستان میں حملے کر رہے ہیں، اس وقت کی گورنمنٹ بھی پاکستان کو یہی ریکویسٹ کر رہی تھی کہ آپ ان کو ہم یہاں سے کارروائی کرتے ہیں اور وہ پاکستان میں پناہ دیتے ہیں، تو آپ کے خلاف کارروائی کریں. اور وہی موقف جو ہمارا ہوتا تھا دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کا، وہی موقف افغان گورنمنٹ کا بھی تھا، ایون امریکہ تک کا تھا کہ جب ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ $33 بلین جو ہے وہ ہم نے انویسٹ کیے، اور پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر پا رہا. آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ٹرمپ کو پتہ نہیں کس طریقے سے تبدیل کیا. لیکن جو بات آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو افغانستان کا جو گلہ ہم نے اشرف غنی کے ساتھ کیا وہی آج ہمارے ساتھ ہو نہیں، رہا ہے؟ اشرف غنی کا یا افغان حکومت کو اس وقت اگر کوئی گلہ تھا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگا، لیکن پاکستان حکومت اپنے یونیورسٹیز میں رہ کر ہمارے جو یہاں پہ جو ہے ہم کرتے رہے، ان کے جو شکایات تھے ان کو ازالہ ہم کرتے رہے، ان کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں. ہم نے اپنی ول دکھائی، یہ بات نہیں تھی کہ ہم نے اپنی ول نہیں دکھائی. تو اگر وہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹویٹس اور چیزیں اگر آپ اب ایک چیز ہے، اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ جی میں چیز نہیں کر سکتا، میں اگر آپ کے اوپر ڈالوں یا کسی اور کے اوپر ڈالوں گا یار چلو کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ایسا چیز ایسے ہے کہ ہم نے اپنی ولنگنیس دکھائی، ہم نے کوشش کی، ہم نے ان کے ساتھ ہم ایک اتحادی تھے، ہم نے چیزیں دکھائی. ہم آج وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کم سے کم اپنی ول تو دکھا دیں نا. یہ تو بالکل یہی نہیں کرتے کہ جی ہم نے اپنی ول دکھانی ہے کہ نہیں دکھانی. اب ہم انتظار میں کہ اب ٹرمپ ہمارے لیے کب ٹویٹ کرتے ہیں. نہیں، وہ تو پتہ نہیں آج کل کس وہ پتہ نہیں اتنا متاثر ہے پاکستان سے. تو یہ دیکھیں، یہ تو ہماری دیکھیں تو ہماری ڈیفینس جو ہماری کو دیکھ کے جس طریقے سے ہم نے انڈیا کو شکست دی، پھر ہماری جو فوراً آپ پالیسی کہیں یا ہماری سفارتی جو ہم نے جو جنگ جیتی انڈیا سے، اور سفارتی لحاظ سے بھی ہم نے ان کو سائڈ لائن کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسے موڑ پہ کھڑا اور بڑا ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے کہ ہم اس چیز کو آگے لے کر چلیں. لیکن وہ ٹرمپ ایسی شخصیت ہے کہ اس کے ساتھ میں نے خاقان عباسی صاحب سے یہ سوال کیا. میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ ان سے میں نے کہا کہ وہ ٹرمپ آج کل ہمارے پاکستان کی بڑی اچھی پالیسی ہے. انہوں نے کہا ٹرمپ کے ساتھ ایک بندہ ہوتا تھا ایلن مسک، آج کل وہ کہاں ہے. تو اللہ نہ کرے ٹرمپ کا دماغ ذرا گھوم جائے پھر ہم کہاں ہوں گے. ایلن مسک شاید پریزیڈنٹ آف US بننا چاہتا، ہم نہیں بننا چاہتے. تو ایلن مسک کے متعلق کہتے تو آج کل خاقان عباسی صاحب جس کے اتحادی بنے ان سے نہیں پوچھتا کہ آپ PTI کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جو ان کے جو موسم تھے وہ کدھر گئے. وہ بھی جہانگیر ترین بھی تو ایلن مسک تھا نا، یا پھر باقی بھی جو ان کے ساتھ باقی جو لوگ تھے جو جن کو انہوں نے بس سے اتارے تو بھی تو ان کے سمجھے ہمارے ایلن مسک تھے نا. لیکن کسی لوگوں کو لگتا تھا کہ ٹرمپ آئے گا تو یہاں پہ شاید چیزیں بدل جائیں، اور بہت لوگوں کو بہت زیادہ وہ بھی تھی، ایک طرح سے کچھ لوگوں کو ٹینشن تھی کہ آگے یہ کچھ کہہ نہ دیں، اور کچھ لوگ بڑی امید تھے کہ ہمارا کچھ سہارا بنے گا. دیکھیں پالیٹکس میں آپ کو اپنے ووٹرس کو جو ہے نا وہ امید دلانی پڑتی ہے، اور ہمیشہ اسی چیز ہوئی یار یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا. تو انہوں نے کہا بس ٹرمپ نے پہلے انہوں نے کہا تھا مودی آئے گا تو ہمارے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر دے گا، یہ نہیں کہتے تھے. اور پھر کہا ٹرمپ آئے گا تو بس ٹرمپ کی پہلی اسپیچ میں ہی ہوگا کہ بس ہم سارے جو ہے نا جشن منائیں گے اور بس اگلی حکومت ہماری آ جائے گی. اور شاید ہم بھی ڈرے ہوئے تھے کہ شاید ایسا کچھ نہ کر دے کہ ہمیں نہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں. ہماری اس وقت ان کے ساتھ کوئی کورسپونڈنس ایکویشن نہیں تھی. اور نے اس وقت جب انگیجمنٹ شروع کی تو ہم نے اپنی جو ہے وہ پالیسیز یا اپنی جو ہے ان کو ہم نے کنونس کیا، اپنے جو ہماری پالیسیز تھی ہم نے اس کی وہ کنونس ہوئی اس چیز کے اوپر. آپ کو لگتا ہے یہ افغانستان ہمارا دشمن ہے؟ افغانستان میں رہنے والے کچھ لوگ شاید ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. میں سارے افغانستان کے متعلق نہیں کہہ سکتا. ہمیں کیا ہر گورنمنٹ جو بھی بڑے اقتدار لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ پھر ہماری نہیں بنتی، حالانکہ ہماری پالیسی بڑی ڈفرینٹ رہی ہے، بڑی فوکسڈ رہی ہے افغانستان کے اندر.
لیکن ہم ہر جو بھی اس کے اندر ایڈونچر ہوتا ہے اس میں ہم پیچھے ہی ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. اگر کل کے لیے بھی پاکستان افغانستان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, پھر بھی خیبر پختونخوا بلوچستان سب سے زیادہ افیکٹ ہو گئے. تو اور یہ تقریباً دونوں طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں جنگ ہو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ افغان پالیسی کے اوپر تمام اسٹیک ہولڈرس کو بٹا کے اس کے اوپر ایک بات ہونی چاہیے؟ کیونکہ جب بھی فارن پالیسی کی بات آتی ہے تو کوئی بھی سویلین گورنمنٹ آ کے اپنا جو یہ حق ہے یہ سرنڈر کر جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. نہیں, سرنڈر اسٹیبلشمنٹ سب نہیں ہوتے. دیکھیں افغانستان کے ایشو پہ سویلین حکومت پلس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں یا ادارے کہیں ان کے ساتھ بات ان کا آپس میں ایک پیج پہ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر ان کی بھی انوالومنٹ اور ہماری دونوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لوگوں کی زیادہ ہونی چاہیے, وہاں پہ ہمیں اپنی ویلنگنیس دکھانی چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ پولیٹیکل جو ہے وہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہماری زیادہ وہاں پہ انگیجمنٹ نہیں ہوتی. کبھی ہم نے پارلیمانی ڈیلیگیشن بھیجے, کبھی ہم لوگ گئے, کبھی مطلب ابھی بھی 3-4 وزٹس ہوئے ہیں. انٹیریئر منسٹر صاحب 1-2 دفعہ گئے ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر 1-2 دفعہ گئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انگیجمنٹ زیادہ ہونی چاہیے. جب زیادہ انگیج کریں گے چیزیں زیادہ بہتر کی طرف ایسے سے جاتی ہیں. آپ کے جو آپس میں جو آپ کا اعتماد کا فقدان ہے وہ ختم ہوتا ہے آپ اس وقت پہ جب بیٹھتے ہیں. کتنی 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے, لاہور سے کم فلائٹ ہے. اگر ہم جائیں انگیجمنٹ کریں چیزیں کریں. جب آپ دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جب حلف لے رہے تھے اپنی 2008 میں تو انہوں نے اشرف غنی کو اپنے اوٹے کیوں بلایا, وہ کیوں بلایا, سوری حامد کرزئی کو کیوں بلایا؟ ایک میسیج دے رہے تھے. انہوں نے بلوچستان کے لوگوں سے ریاست کے بہاف پہ معافی مانگی تھی, حالانکہ پیپلز پارٹی کا اصول نہیں تھا, لیکن ہم چاہتے چیزیں آگے چلیں. لیکن وہ بھی اشرف غنی جب بھی صدر منتخب ہوئے تو وہ بھی پہلے پاکستان آئے, وزیر اعظم سے ملے, آرمی چیف سے ملے, اور وہ بھی میرے خیال سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے تھے. لیکن یہ بیچ میں کیا ہو جاتا ہے کہ چیزیں بدتر سے بدتر ہوتی جاتی ہیں. بہت سی انوالومنٹ ہوتی ہے. دیکھیں آپ کے دشمن بھی ایکٹیو ہوتے ہیں انٹرنیشنل, اس میں جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں. آج طالبان کے ساتھ پاکستان کیا ایشو ہے, کیونکہ وہاں پر انویسٹمنٹ جو ہے ساری انڈیا اور اسرائیل کی ہو رہی ہے, ان کو پمپ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے خلاف کریں. لیکن یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ جب کہتے ہیں کہ افغانستان سے بات کرے تو وہ چیز پھر بری لگتی ہے. ایسی بات نہیں ہوتی نا. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو ایک پرانے سی ایم کہتے تھے نا, اس کا مجھے نہیں پتہ اس سے کیا ہو رہا ہے. دیکھیں میں نے ان سے اس وقت بھی بات کی, اور جب جرگا کے پی حکومت نے بلایا تھا, اسپیکر صاحب نے جب بلایا تھا, اس میں میں نے بات کی تھی کہ بات چیت جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے, وہ ریاست کرے گی. اور اگر آپ کی اور ہمارے ایشوز ہیں, ہم جا کر ڈپٹی پرائم منسٹر یا فورن منسٹر سے بیٹھ کے بات چیت کریں کہ اگر آپ اگلی دفعہ جائیں ہمارے یہ ایجنڈا ہے, یا آپ ہمیں ساتھ لے کر جائیں, یا ہمارا یہ پوائنٹ سے آپ اس کا ڈسکس کریں. تو ریاست سے بات کرے گی, صوبہ ریاست سے بات نہیں. کل سندھ والے بولیں گے ہم عمان سے بات کرتے ہیں, پنجاب والے بولیں گے ہم انڈیا سے بات کرتے ہیں, تو اور کوئی جا کے اپنی بات چیتیں کرے گا تو ریاست کدھر جائے گی. لیکن میرے خیال سے جو خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ ہے ان کو ان تمام صورتحال کے اندر یوٹیلائز کرنا بڑا ضروری ہے افغانستان کے ساتھ معاملات میں. 100%. میں تو ہمیشہ کہا, میں نے جب اسحاق ڈار صاحب جا رہے تھے تو میں واحد شخص سے میں نے کہا کہ ہمارے نمائندوں کو لے کے جانا چاہیے تھا, چاہے وہ ہمارے چیف منسٹر ہیں, چاہے بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں, ورنہ اپنے بھی جو آپ کے سیفرون کے منسٹر اس کو لے کے جاتے ہیں. افغان ریشو کے مسئلے وہ تو آپ کے صوبائی صدر بھی ہیں امیر مقام صاحب, ان کو ساتھ لے جاتے ہیں. اور کم از کم یہ بیٹھ کے ان کی جو ہمارے دیکھیں افغانستان کے ساتھ ایشو جو ہے وہ بلوچستان کا ہے, خیبر پختونخوا کا ہے. ہمارے اگر نمائندے وہاں بیٹھیں گے ان کو بتائیں گے بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ شاید ہمارے نمائندوں کو پتہ ہو اور ہمارے شاید فارن منسٹر کو نہ پتہ ہو. ہمارے بہت پیٹی ایشوز بھی چل رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. اور دیکھیں ہم ایک دوسرے کی پھر سمجھتے بھی ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, پشتوں میں بات کریں گے, بتائیں گے, بیسی ہمارے بارڈرز بھی ملتے ہیں, چیزیں بھی ہیں, تو ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ اختیار کا نا, اس دن میری ایاز وزیر صاحب سے بات ہو رہی تھی, فارمر ڈپلومیٹ تھے, تو انہوں نے کہا 1997 سے لے کے 2000 تک ہم نے ایک پراپر کنسلٹیشن کی ناردرن الائنس کو اور کابل کی لیڈرشپ کو ہم نے اکٹھے بٹھانے کی تک پہنچ گئے. ہم نے قطر میں ان کی میٹنگز ارینج کی. اچانک سے مشرف صاحب آگے ٹیک اوور کر دیا اور پھر وہ چیز ختم ہو گیا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں انوالو ہی نہیں کیا جاتا. پاکستان میں مسئلہ ہے جب سیاستدان اپوزیشن میں جاتے ہیں اور بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا ہے پھر سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں. جب سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے, ایکسٹینشن مل رہی ہوتی ہے, پھر سب ٹھیک ہوتا ہے. اور یہ سیاسی پارٹیاں جب حکومت میں ہوتی ہیں تو پھر کچھ اور ہوتا ہے. میں نے سیاستدان کا کہا نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے جب آپ سے بات کی تھی نا چشمہ رائٹ کینال پہ, تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے کہا کہ پی ایس ڈی پی میں یہ نہیں ہوا, تو آپ نے کہا 19 ارب مختص ہو گئے,
اور میں نے کہا یہ نہیں ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ نہیں چاہتے. تو آپ نے کہا تھا آپ دیکھ لیں گے کچھ مہینوں کے اندر کہ ہم اس کا افتتاح اس سال کیسے کرتے ہیں. تو وہ چشمہ رائٹ کینال کا افتتاح تو نہیں ہوا؟ دیکھیں اس میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے اور اس میں پیسے رکھے گئے تھے، اور میں نے آن ریکارڈ چیف منسٹر صاحب کو بھی شکریہ ادا کیا. حالانکہ ہمارے پریویس چیف منسٹر کا یہ اپنا حلقہ تھا، اس کو کرنا چاہیے تھا. اس چیف منسٹر نے وفاق کو اس پہ لیٹر لکھا ہوا ہے. پچھلے دنوں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے لیٹر لکھا ہے کہ ہمارے چشمہ ریٹ کنال ہے، اس میں پروونس اور فیڈرل کا جوائنٹ وینچر ہے، جس میں پروونس نے کچھ پیسے لینے زیادہ فائدے ہیں، اور آپ اس کو ہم اس سال کے پیسے رکھیں اور اس کو شروع کریں. اور میں آج بھی پوری امید ہوں کہ اس فائنینشیل ایئر میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ ہم شروع کریں. اس میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے جس کو انہوں نے ابھی ٹھیک کرے. اس میں 6 ان کے فیزز ہیں، اور میرے خیال میں 1 2 3 فیزز تک جو ہے ان کی تقریباً کمپلیشن ابھی جو ٹیکنیکل 4 فیز 3 تو صرف پمپنگ مشینز ہیں. تو اس کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں امید میں کبھی بھی اس پہ نہیں کر کے، اور سی ایم صوبائی حکومت بھی اس کے اوپر انٹرسٹیڈ ہے کہ وہ چیزیں ہوں، کیونکہ اس چیزیں ہونے سے ہم جو پنجاب کے اوپر ہماری جب نظر ہوتی ہے اور ہم مہنگی روٹی اور مہنگا آٹا کھاتے ہیں پنجاب کے دوستوں کی مطلب ہے کہ خواہش کے مطابق، تو وہ پھر کم از کم نہیں ہوگا. پھر پنجاب کو گندم چاہیے ہوگی تو پھر ہم انشاءاللہ ہم دیں گے. اللہ کرے ایسا ہو. لیکن یہ آپ کا جو دعویٰ ہے اس سال نہیں، وہ اس پہ چیزیں کیونکہ میں کانسٹنٹلی ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ایک چیز ہے، آپ صحیح کہتے ہیں کہ آج جو ہمارا پانی کو استعمال کر رہا ہے ریاست استعمال میں کہوں گا کر رہی ہے، ہم اس کے پیسے تو نہیں مل رہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ ابھی اتنی آج پھر وہ گیس کے ذخائر دریافت ہوئی اور تیل کی ریفائنری تک ہم نہیں بنا سکے. دیکھیں بہت سی ایشوز ہیں. ہماری صوبائی حکومت کو سیر سپاٹوں کو چھوڑ کے پشاور میں بیٹھ کے، جیسے میں نے کہا کہ لانور کی بات ہے، اس طرح ہم نے بہت سی ایشوز کو دیکھتے ہیں. آج تک پروونشل ایچ ای سی ہم نہیں بنا سکے. پی ایس سی ہم کر نہیں کس میں. اچھا پروونشل آپ دیکھیں پی ایف سی ہم نہیں کر سکے. اب سندھ نے اور پنجاب نے غالب نے پروونشل ایچ ای سی بنا لیا، یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن. آج مجھے بتائیں کہ پنجاب سندھ بلوچستان اپنی یونیورسٹیوں کو کتنے پیسے دیتے ہیں سالانہ، اور ہم کتنے دیتے ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں ہمیں بیٹھ کے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ادارے بلڈ اپ کرنے ہیں چیزیں. میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ ہمارے 3 ڈسکوز ہیں، پیسکو، ٹیسکو اور ہیسکو. صوبائی حکومت کو وفاق کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارے پیسے ہمیں شاید نہ ملے، لیکن وہ جو لائبلٹیز ہیں ان کو آپس میں کریڈٹ ڈیبٹ کر کے یہ تینوں ادارے لے کے خود چلانے چاہیے. اگر آج میں کہتا ہوں اگر ہم تیل کے وہ جو ہے ہمیں ریفائنری بنانی چاہیے. بہت سی ایسی چیزیں جس پہ ہم جو ہے اس پہ کام کریں تاکہ ہم اپنے صوبے میں جو ہے مائنز مل کی اگر آپ بات کریں، باقی چیزوں کی بات کریں، تو یہ چیزوں پہ ہمیں جا کے ہمیں اپنی ادارے اسٹیبلش کریں. آپ مجھے ٹوریزم کو دیکھیں نا، اب آپ مجھے بتائیں پی ڈی ڈی سی سارے بیچ دیے، کدھر پی ڈی سی ہے؟ وہ تو آپ نے کسی اور کے حوالے کر دے دیے نا. اگر پہلے چل رہے تھے کچھ نہ کچھ تو چل رہے تھے نا. اگر ایک چیز میں نہیں کر سکتا تو غلط ہے. دیکھیں پی ڈی ڈی سی کچھ نہ کچھ چل رہا تھا، ابھی نہیں ہے. کیوں نہیں چلا سکتی کے پی گورنمنٹ بڑی انسٹیٹیوشن. آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا وہ کرتے ہیں کہ جی میں نہیں کر سکتا اور آپ وہ چیز کر سکتے ہیں؟ بھئی آپ اپنی ضرورت پیدا کریں کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں اور میں دیکھیں میں کیسے کر سکتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 5000 کا مقدمہ ہے وفاق کے ساتھ فیڈرل میں، اور خاص کر ابھی 1800 ارب روپے ہمیں اس لیے نہیں ملے کیونکہ NFC نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی، پھر اس سے 550 ارب روپے اس لیے نہیں ملے کیونکہ وہ وفاق نے دینے تھے ڈائریکٹ، وہ نہیں ملے. 50-60 ارب اور ہوتے تھے جو فاٹا سیکریٹریٹ کے تھرو آتے تھے، وہ نہیں ملے. کوئی 2300 ارب یہ بنتے ہیں. پھر نیٹ ہائیڈرو پراپرٹ کے پیسے ہیں. تو آپ تو بھی خیبر پختونخوا کے ہیں، فیڈرل کے نمائندے ہیں، آپ بھی اس میں کچھ اماؤنٹ تو لا سکتے تھے نا خیبر پختونخوا کے لیے. دیکھیں میں نے سی ایم صاحب کی 1-2 پریس کانفرنس سے دیکھیں جس میں انہوں نے بات چیت کی ہے. میں نے جرگے میں بھی یہ بات کی تھی کہ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ اپنے ایک جرگہ بنائیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، اس پہ پھر جا کے اس پہ باقاعدہ بریفنگ رکھیں ہم. اور ہمارا جو وفاق کے ساتھ مسئلہ جیسا بھی 3-4 ہیڈز میں آپ نے بتائے ہیں، 4 ہیڈز ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، جو بھی ہیں، ہم بیٹھ کر سارے اس پہ بیٹھ کے ایک ڈیبیٹ کریں. اس کے بعد ہم ایک کمیٹی بنائیں، جرگہ بنائیں، جو بھی گئے، اور پھر ہم جا کے وفاق سے بات کریں. پچھلا سی ایم تو گالے نکالتا تھا کہ تمہارا باپ بھی یہ چیز دے گا، تمہارا یہ بھی کرے. اس پھر کیا چیز لے گیا؟ کچھ لائے. پر اسٹک بھی سی ایم تھا نا. نواز شریف پرائم منسٹر تھے، وہ پی ٹی آئی کا چیف منسٹر تھا، وہ پی ایم ایل این کا پرائم منسٹر تھا. ہمارے پیسے تو کبھی نہیں رکے، پیسے آتے رہتے تھے. لہٰذا میں نے سی ایم صاحب سے کہا ہے اور یہ مشورہ دیا ہے کہ اپنے فورمز جو ہمارے ہیں ان کو ہم نے خالی نہیں چھوڑنا. اگر آپ اپنے فورمز خالی چھوڑیں گے، کرسی خالی ہوگی تو وہ چیزیں باقی صوبوں میں چلی جائیں گی. سندھ میرے خیال سے CCCI میں اپنا مقدمہ بڑا صحیح لڑتا ہے. نہر کنال انہوں نے بند کروا دیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ دلیل و دلائل سے بات کرنی ہے نا. گالم گلوچ سے آپ کو کتنے پیسے مل گئے پہلے 2 سال میں؟ کچھ ملے؟
لیکن سر آپ بھی گورنر ہیں, کچھ نہ کچھ فیسلٹیشن آپ بھی بھائی کریں, کچھ جان پیسے مجھے لے کے اگر آئیں. دیکھیں میں حاضر ہوں صوبے کے امن کے لیے, صوبے کی خوشحالی کے لیے, صوبے کی ترقی کے لیے حاضر ہوں, لیکن جب میں پیسے لوں گے تو صوبائی حکومت کو ملنے ہیں نا, میرے جیب میں تو نہیں جانے یا میرے گورنر ہاؤس تو نہیں آنے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ آئے, اپنا مقدمہ لائے, ہم اکٹھے لڑتے ہیں, آئیں گے تو آپ کے پاس آئیں گے, آپ نے آگے خرچ کرنا ہے. وہ تو جاتے ہی نہیں تھے, وہ تو ان کا تو ایجنڈا ہی اور تھا پچھلے حکومت کا, وہ تو گالیاں نکالتے تھے, چیزیں کرتے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیا سی ایم کیوں لایا گیا اور پرانے کو کیوں ہٹایا گیا؟ آپ کی براڈ کاسٹ سے شاید میں نے بات کی تھی نہیں کی, لیکن میں نے میڈیا کے چینل سے بہت دفعہ بات کی تھی کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے کہ ہمارے اندر میر صادق اور میر جعفر کا کردار جو ادا کر رہا ہے تو شاید اس وقت لیٹ ہو جائے گا یا پھر وہ سی ایم کو بدل لیں گے. لیکن شاید آج اس سی ایم کے اوپر بڑے اعتراضات اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اس سی ایم کے اوپر نہیں تھے اتنے اعتراضات. وہ وکٹ کے دونوں طرف کیا, میں نے کہا تھا کہ ہماری نوکری کرے, جب نوکری نہیں کرے گا تو فارغ ہو جائے گا. تو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کر رہا تھا تو پھر تو یہ آپریشن, یہ حالات, یہ تو بہتر کی طرف جانی چاہیے تھی, چیزیں ہونی چاہیے تھی, اس کے کریڈ میں یہ چیزیں جاتی ہیں علی امین صاحب کے. اس پہ انہوں نے کوئی اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کیا تھا. جو کارپوریشنس کی بات کریں, باقی چیزوں کی بات کریں, مجھے بتائیں کہ وہ ڈی خان میں رہتے ہیں اور ڈی خان کے حالات خراب ہوں تو باقی ضلع کے حالات ٹھیک کریں گے. وہ خود کہے پہلی بریفنگ میں, لیکن اگر پہلے بریفنگ میں کہہ کہ میں بتا دیتا ہوں, جب وہ خود سی ایم بتا دے صوبے میں نے ان سے پوچھا تھا, میرے پوڈ کاسٹ ہوا تھا ان سے, انہوں نے کہا میں نے خود نہیں کہا کہ میں بتا دیتا ہوں. جس اینکر نے کہ اس کو سو کر دے. کیا ہے وہ ہمارا, مجھے اس کا نام بھول گیا, میں اس کا دیکھ رہا تھا, اس کا وہ جیو میں بھی آتا ہے اس پہ. اچھا ایاز نہیں اعزاز سید. سعید, میں نے ان سے پوچھا تھا, انہوں نے اس کو ڈینائی کیا تھا. اس کو پھر چیلنج کر لو. لیکن اگر یہ فیسلٹیشن نہیں کرا تھا, میں ڈی خان میں رہتا ہوں, آپ بتا دیتے ہیں. نہیں میں نہیں دیتا, لیکن مجھے پتہ ہے. تو آپ کیسے آتے جاتے ہیں پھر؟ بس میں آتا جاتا ہوں. میں کیوں, مطلب ہے آپ ضروری ہے کہ آپ بتا دیں گے, آپ ایسے کام نہ کریں جو بتا دینے کے, کیا کروں, انہیں ایسے کام کیے ہوں گے جو بتا دے رہے ہیں. نہیں ایسے کام میرے خیال سے سیکیورٹی جو بھی آتا جاتا ہے بڑے لوگ, میرے خیال سے وہ بتا نہیں دیتے. فضل مان بھی دیتے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں ٹھیک ہے, ہوگا چیزیں ہوں گی, لیکن اگر آپ ایک دفعہ اس کو بولیں کہ آپ کو بتا دیں تو پھر ہر کسی کو بتا دیں گے. تو میں تو کبھی بتا نہیں دیا, اور سی ایم صاحب نے تو اس میٹنگ میں مانا تھا کہ میں بتا دیتا ہوں, اور مجھے پتہ ہے کس کو دیتے ہیں. یہ بات پھر اچھا آف دی ریکارڈ بھی کر لیں گے, اور کس وجوہات پہ دیتے ہیں وہ بھی پتہ ہے, اور کتنے گروپس کو بھی دیتے ہیں. ہماری علاقے کی بات ہے, پھر پتہ چل جاتا ہے نا کسی نہ کسی, یہ چھپنے والی بات نہیں ہوتی نا. اچھا, لیکن بڑے وہ تھے کہ وہ ہر طرح سے سیکیور تھے. وہ پرانے سی ایم جو تھے, اسٹیبلشمنٹ بھی اتنا ناراض نہیں تھا جو ابھی سی ایم سے ہے. طالبان بھی میرے خیال سے کچھ جھوٹ دیکھے تو بہت کم عرصہ چلتا ہے نا. پارٹی بھی ٹھیک تھی, لیکن کسی حد تک بڑے اگریسو بھی تھے, پارٹی کے معاملات بھی چلا رہے تھے. جب ہر طرف سے ٹھیک ہو تو بندہ اگریسو بھی ہوتا ہے نا. لیکن آپ کو نہیں لگتا اگر معاملات اتنے برے تھے تو اسٹیبلشمنٹ اس سی ایم کے خلاف بھی اتنا کچھ نہیں بولا جو اس سی ایم کے خلاف بول رہی ہے یا کچھ کرنی جا رہی ہے؟ تو وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے نا, کیوں بولتے ہیں باقی کے پی میں کرپشن نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں نا, جو اپنا کتنے اسکینڈلز ہیں, بیوٹیفیشن پہ, بی آر ٹی پہ آیا ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں پہ, دیکھیں جو چیز اگر آپ نام لیں اور کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا. لیکن پی ٹی اے میں جب نیا بندہ آ جاتا ہے سارے پرانے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ وہی ہے, جب کسی کوئی جیب کترا بازار میں پکڑا جاتا ہے تو اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو 2 تھپڑ مار کے بھاگ جاؤ یہاں سے, لیکن اور گروپ آ جائے. لیکن آپ نے بھی علی امین صاحب کو سپورٹ کیا, آپ کا استعفیٰ آپ قبول نہیں کر رہے تھے. نہیں اس میں ایشو سے میں لیگل اس کو میں دیکھ رہا تھا, ورنہ میں اگر اس کو لمبا کرتا تو میں اتنی گرامیٹیکل مسٹیک آپ نے کسی اور لیٹر میں نہیں نکالوں گی گورنر صاحب. نہیں, میں نے گرامیٹیکل مسٹیک کی بات نہیں کی تھی. اچھا, انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اور تھرو ٹویٹر دیا تھا. میرے پاس وہ استعفیٰ جو اس کا پہلا استعفیٰ تھا وہ نہیں پہنچا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ سی ایم ہاؤس سے گورنر ہاؤس ایک فائل آ رہی اور ایک نائب قاصد آ کے گیٹ پہ کسی چوکیدار کو دیتے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا. اب میں آپ کو بھی کوئی چیز بھیجوں گا تو میں بولوں میرا اسٹاف کے ممبر آ رہے کس کو دیں, کیا چیز دیں. لیکن آپ کو پھر دوسری دفعہ جب انہوں نے استعفیٰ بھیجا, مجھے اسپیکر کا فون آیا کہ ہم ریزائن بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے بھیجیں. میں نے اپنے اسٹاف کو بٹھایا, میں کہا ریسیو کریں اور وہ کریں. تو پھر پہلے استعفے اور دوسرے استعفے میں استعفے دینے کی نوعیت میں فرق تھا. پہلے اس نے کہا تھا کہ میں اپنے لیڈر کے کہنے پہ استعفیٰ دے رہا ہوں. بھائی آپ کی پارٹی کا چیئرمین تو گور علی خان, عمران خان تو نہیں ہے. اور پھر کہا کہ میں جب آیا تو دہشت گردی کے حالات تھے, میں نے بہت ٹھیک کر لیا. فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ تھے, میں نے ٹھیک کر لیے. بہت سی چیزیں تھیں جس پہ مجھے خود اعتراض. اب مجھے بتائیں دہشت گردی اس کے دنوں میں بڑی ہے کم ہوئی ہے, اور فائنینشیل ایشوز کم ہوئے تھے بڑے. اور جو ہے اس کے پھر اس میں یہ تھا کہ دیکھیں اس نے کوئی مجبوری کے تحت دیا تھا یا کیا دیا تھا. تو ڈیفینیٹلی آپ جب آپ ریزائن کرتے ہیں, اور میں نے ریزائن کیا تو اسپیکر ان کو اپنے آفس میں بلاتے اور پوچھتا ہے کہ آپ نے دیے. پھر جب اس نے فلور آف دی ہاؤس ریزائن دے دیا تھا,
نارملی ہمارے یہی ہوتا ہے کہ فلور کو سائن دیتے اسپیکر نے ایکسیپٹ کر لیتا، پھر تو دوسرے کی گنجائش ہی نہیں، پھر تو ٹھیک ہے ہو گیا. لیکن آپ کو بلاول نے مجبور کیا کہ آپ جو ہے اپنی آئینی ذمہ داری نبھائیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ آئینی ذمہ داری نبھاتی ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ جو بھی آئینی ذمہ داری ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا تھا، تو وی ہیو ٹو فالو دیٹ. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اب مزید آپریشن ہوں گے؟ ہاں، اگر دہشت گردی ہوگی تو آپریشن ہوگی. دہشت گردی تو ہے، بہت پھر زیادہ ہے، آپریشن بھی ہوگا. واقعات بھی ہو رہے ہیں اور پھر سیکورٹی آپریشن، فورسز بھی ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. پھر اگر ہوں گے ہمارے سیکورٹی فورسز پہ اور ریاست پہ اگر ہتھیار اٹھائے جائیں گے تو اس کا مقابلہ کیا جائے گا. اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. آپ بتا دیں. ہمیں تو نہیں پتا، آپ بڑے ہیں، آپ سب بیٹھیں گے، اس کے کوئی علاوہ حل تو نکالیں گے. نہیں، تو سارے ہم تو مانتے ہیں کہ یہ چیز تو آپ ایز اے گورنر کوئی اس میں بات نہیں کر سکتے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ اور یہ سی ایم صاحب کو دونوں کو بٹھا کے کوئی راہ نکالے، کیونکہ اس وقت یہ بہت بڑا تھریٹ ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے سی ایم لیے. صاحب کو میرا مشورہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ آپ پالیٹکس اپنی کرتے رہیں، اور باقی جو معاملات ہیں سیکورٹی کے یا لا اینڈ آرڈر کے، آپ کو اپنی سیکورٹی فورسز کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ اس میں کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے کہ ان کو بٹھائیں، کیونکہ اس وقت میرے خیال سے دونوں ایکسٹریم پہ ہیں. بالکل بیٹھنا چاہیے، اور بیچ میں نقصان ہوگا فورسز کا اور عام لوگوں کا. میری کوشش رہی اور کوشش کروں گی اسی کے آپس میں بیٹھ کے. دیکھیے، جب آپس میں بیٹھیں گے تو معاملہ ٹھیک ہوں گے. آپ بھی بات کریں گے، میں بھی بات کروں گا، کوئی مسئلے کا حل نکلے گا. اگر ہم میڈیا کے ذریعے بات چیت کریں گے تو مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اور میرے خیال سے اس میں بہت ضروری یہ ہے کہ عوام کا اعتماد ہو. اگر عوام کا اعتماد نہ ہو اور فیصلے ہوں کہ آپریشن ہو اور لوگ آپ کے پاس کھڑے نہ ہو، تو یہ اگر تو آپ بہت مشکل ہو ریاستی جائے. اداروں کے خلاف غلط پروپیگنڈا کریں گے، اب آپ بولیں گے جی فوج مائنز منرل پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے اس لیے حالات خراب کر رہی ہے، تو ڈی خان میں کون سے مائنز منرلز ہیں، لکی میں کون سے ہیں، ٹانک میں کون سے ہیں، بنو میں کون سے ہیں؟ فاٹا میں تو ہے نا. تو فاٹا میں کیا کم ہے ڈی خان کا؟ بھائی وزیرستان میں ہے چیزیں، تو کیا وہ قبضہ کریں گے؟ کیوں قبضہ کریں گے بھائی؟ آپ کو کیا لگتا ہے مائنز اینڈ منرلز پہ دوبارہ کوئی بات ہوگی؟ بالکل ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے صوبے کو اور میرے لوگوں کو جس چیز پہ فائدہ ہے تو بالکل آنا چاہیے. انٹرنیشنل کمپنیز اگر سندھ جا سکتی ہیں اور وہ پنجاب جاتی ہیں اور ان کو ایک ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے تو میرے صوبے میں کیوں نہ ہو؟ لیکن وہ صوبائی گورنمنٹ کی مرضی سے ہو، ایسا ہوگا ہو تو بھائی ان کو دیکھیں، کوئی عقل کا استعمال کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. چترال میں شکیل درانی صاحب چیف سیکرٹری تھے، انہیں ٹرافی ہنٹنگ شروع کر رہی. ٹھیک ہے، 70% کمیونٹی کو جاتا ہے، 30% گورنمنٹ کو جاتا ہے. آج آپ مجھے بتائیں، آپ کے چینلس پہ آتا ہے، آپ لوگ کو کہتے ہیں کہ جی اتنے لاکھ پہ جو ہے وہ لائسنس ہو گیا، یہ صحیح. اور کمیونٹی اس کی حفاظت کرتی ہے نا. نہیں، اس میں لوکل رائلٹیز ہیں وہ جائیں گی، صوبے کو رائلٹیز جائیں گی، اور اس میں فیڈرل کا ڈائریکٹ رول نہیں ہوگا، ایس آئی ایف سی جیسی اداروں کا رول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں نا. اب اگر میرے پہاڑ ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، ہم بناتے نا، کہتے ہیں اتنے سالوں میں ہم نے روڈ بنائے اور کچا روڈ بنائے. اگر ہمارے پاس اگر انٹرنیشنل کمپنیز آ جاتی ہیں یا پاکستان کی ایسی کمپنیز آتا ہے جن کے پاس انویسٹمنٹ ہے اور وہ مجھے بھی حصہ دے اور خود بھی لے کے جائے، تو دونوں طرف سے ہو سکتا ہے نا. اور میرے پاس وسائل نہ اور میں چیزوں کو اپنی زمین آباد نہ کر سکوں اور میں کوئی بنجر پڑی رہے، تو اچھی بات ہے کہ میرے ساتھ کوئی پارٹنرشپ پہ آ جائے اور مجھے 2-4 روپے ملے. وہ بینک گارنٹیز کا ایشو ہے، بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ ڈائریکٹ نہیں آ سکتی کمپنیز. اس کے لیے قانون بنانا پڑے گا، وہ تو لازم ہے. دیکھیں، چیزیں بات چیت سے حل ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ بات چیت سے حل نہیں ہوتی، بات چیت سے حل ہوتی ہیں. میڈیا کے ذریعے بات چیت سے حل نہیں ہوتی، ٹیبل ٹاک پہ حل ہوتی ہے. چلے آخر میں گورنر صاحب، آپ کے جو سی ایم ہے وہ سندھ پہنچے، سی ایم جو سندھ گورنمنٹ ہے انہوں نے بڑا ویلکم کیا ان کو. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو جسچر ہے کہ کل کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کسی ایک پیج پہ آ سکتی ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ ہماری جو روایت رہی ہے نا سندھ کی، وہ ہمیشہ مہمان نوازی رہی ہے. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے نا، تو اس وقت بھی ہمارے سی ایم ان کو ریسیو کرتے تھے. ٹھیک ہے، آج اگر مریم نواز کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ آئیں گے، اس کو ریسیو کریں گی، تو ان کا قد چھوٹا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہوتا، قد بڑا ہوتا بن جائے گا. لیکن آج بھی اگر شہباز شریف صاحب سندھ جاتے ہیں تو ہمارے چیف منسٹر کو ریسیو کرتے ہیں. ابھی جب آئے سی ایم کے پی جب آئے تو بلاول صاحب کے سیشن سے اپنی صوبائی حکومت کو آپ ایز اے سی ایم، وہ سی ایم ہیں، ان کو جو بھی ایس او پی ہے، جو بھی وہ ہے، جو پہلے انہوں نے کہا میں پروٹوکول نہیں چاہیے، تو سندھ کو میں نے کہا وہ پروٹوکول نہیں، آپ کو ہم سیکورٹی دیں گے، سیکورٹی ضروری ہے. اور آئے سندھ کے منسٹر نے ان کو ریسیو بھی کیا. اور اگر وہ دیکھیں جو بھی آئینی چیزیں ہیں اس کو فالو کریں گے، خود آئینی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سی ایم ہیں. تو یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے سی ایم کے ساتھ کیا، خیبر پختونخوا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے زیادتی ہوئی ہے، ان کی طرف سے بھی ہوئی ہے، ان کی طرف سے بھی ہوئی ہے، دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے. سی ایم خیبر پختونخوا سے کیا زیادتی ہو تو پنجاب جا سکتے ہیں. دیکھیں، میں نہیں کہا کہ پابندی ہے، وہ پنجاب بھی جا سکتے ہیں، وہ بلوچستان بھی جا سکتے ہیں، وہ سندھ بھی جا سکتے ہیں، وہ ہر جگہ جا سکتے ہیں، جی بھی جا سکتے ہیں، کشمیر بھی جا سکتے ہیں. لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ
چلو اگر 4-5 لوگ زیادہ گئے تو بڑا دل ہونا چاہیے تھا اسپیکر صاحب کا، انٹری کر دیتے اسمبلی کے اندر. کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ 5 بندے زیادہ گئے اور آپ کہیں کہ جی یہ فیصل کنڈی کیوں لکھا ہے، فیصل کریم کنڈی کیوں نہیں لکھا. تو چھوٹی موٹی چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی چیزیں آپ جب کہتے ہیں نا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کردار، تو یہ چیز جب ہم کریں گے نا تو آپ اسپیس دیتے ہیں لوگوں کو. اسپیس دے پولیٹیکل لوگ اگر اتنے بھی ریجٹ ہو جائیں کہ چیزیں آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. سین میں بھی آئے ہوئے ہیں نا، کوئی خبریں نظر آئی کچھ بھی نہیں ہے، خاموشی ہے. اگر آج پولیس ان پہ لاٹھی چارج کرتی، ان کو روکتی، آنسو گیس چل رہے تھے تو سارے چینل. لیکن ان کو سپورٹ مل رہا ہے کراچی سے، بہت بڑا سپورٹ مل رہا ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو. دیکھیں ملے، دیکھیں جب الیکشن آئے گا ان کو جب ووٹ ملے گا جلسے تو اور کسی کے اتنے بڑے بڑے کراچی میں اس پہ قائد اعظم کے مزار پہ کون سی پارٹی کے جلسے چھوٹے ہوتے ہیں؟ ہر پارٹی جلسے بڑے ہوتے ہیں. سب سے بڑے جلسے جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے ہوتے ہیں، اور سیٹ ایک بھی نہیں جیتی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے درمیان یہ جو لڑائی ہے سی ایم کے درمیان جو چل رہی ہے، اس سے خیبر پختونخوا کا صوبہ افیکٹ ہو رہا ہے؟ بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صوبائی حکومت کو اس پہ ٹیمپریچر کم کرنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اپنے صوبے کے گورننس کے ایشوز ہوں یا لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہوں، ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. اور ڈائلاگ سے مسئلے کا حل ڈائلاگ سے، مسئلے کا لڑائی. اور اسٹیبلشمنٹ بھی بہت سخت پوزیشن لی ہوئی ہے اس وقت. دیکھیے ایک حد ہوتی ہے نا، پھر جب ایک حد سے کراس کرتے ہیں تو پھر پوزیشن سخت لینی پڑتی ہے. ابھی بھی کہتا ہوں کہ مسئلے کا حل ڈائلاگ کے ساتھ ہی. آپ کو لگتا ہے کہ آگے دنوں میں کچھ ڈائلاگ ہو سکتا ہے یا معاملات پہ خراب ہوں گے؟ سمجھ دیکھیں جب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے کتنے حد تک لڑائی ہوتی تھی. آپ نے تو اس حد تک کہہ دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ کی اینٹ سی اینٹ بچا دیں گے، زرداری صاحب نے یہ تک بیان دیا. دیکھیے پولیٹیکل لوگ یہ چیز، دیکھیں ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں نا. میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا تھا. ہمارا عدالتی قتل ہوا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، اور 45 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ جی سوری ہم سے عدالتی قتل ہو چکے ہیں. بندہ واپس آ سکتے ہیں. آپ نے ہماری یوسف گیلانی وزیر اعظم صاحب کو جو ہے نا اٹھا کر جو ہے نا باہر پھینک اپنی ذاتی خواہش کے مطابق کہ یہ بھی وزیر اعظم نہ رہے. لیکن ہم نے اس دائرے میں رہ کر ہی لڑائی لڑی ہے. اور آج دیکھیں، آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سویلین پریزیڈنٹ دوسری دفعہ الیکٹ ہو کر آ رہے ہیں. لیکن اسی پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہا تھا نا کہ اینٹ سے اینٹ بچا دینا، یہ بھی ایک سخت بیان ہے. اس طرح آج پی ٹی آئی کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. آپ نے بھی ایک سخت بیان دیا تھا. کیا زرداری صاحب نے محترمہ کی شہادت پہ کہا تھا کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کر دو؟ کیا کہتا کور کمانڈر گھر پہ حملہ کر دو؟ عمران خان نے ایسا کہا تھا کہ حملہ کر دیں. وہ کہتا جب آپ کو یاد نہیں جب ہائی کورٹ میں یہاں پہ ضمانت ہوئی تھی اور وہ پریس ٹاک کر رہے تھے، اس کی ذرا ریل نکالے نا ذرا، اس میں کیا کہتے ہیں جب مجھے گرفتار ہے ایسے ہوگا تو ایسے تو ہوگا. اور پھر مجھے بتایا نا کون کون سے لیڈر نہیں تھے. آج سارے ریورس مار رہے ہیں نا، کون کون سے لیڈر جو ہے نا وہ اپنی ویڈیو نہیں بنا رہے تھے اور کیا کیا کچھ نہیں کر رہے تھے. لیکن یہ وہی نظام ہے، جب پریس کانفرنس ہوتا ہے تو وہ لوگ معاف بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیے پاکستان کا نظام میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، اس انتشار کے ذریعے نہیں ہوتا. اور یہ ہمیشہ جو ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، اب مجھے بتائیے ایک طرف کہتے ہیں ہم ڈائلاگس کرتے ہیں، دوسری طرف ٹویٹ آتی ہے کہ نہیں انتشار کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کون کنٹرول کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تو پی ٹی آئی کو پتا ہو کنٹرول کون کر رہا ہے. کوئی انتشار ہی ہوں گے جو کنٹرول کر رہے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ. آپ کو لگتا ہے یہ ان کے کنٹرول میں ہے؟ ان کے کنٹرول میں بالکل، ان کے پارٹی کے چیئرمین کے تو کنٹرول میں ہے، اگر ان کے کنٹرول میں نہیں ہے جو بانی چیئرمین. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مسئلے سارے ہو رہے ہیں یہ سوشل میڈیا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر؟ اگر آپ کے پارٹی کے بانی چیئرمین ٹویٹ کرے گا کہ کسی کی مت مانو، اب ایک دفعہ ان کا آیا ہے کہ جی ہم نے اختیار دے دیا بھائی محمود خان جزیری صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو، وہ ڈائلاگ کریں گے. دوسری طرف سے آتا نہیں کون ڈائلاگ کرے، میں نے کوئی خیال ڈائلاگ نہیں دیا. تو میں نے پوچھا محمود خان جزیری صاحب سے سوال کیا، میرے بڑے محترم ہیں، کہ آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھ لیں کہ آپ کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، کیونکہ ادھر تو بھی پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بس آپ ایکسپائر ہو گئے، اب نئے لیڈر آ گئے. میں نے محمود خان صاحب سے یہ سوال کیا ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے کہ ہزارہ صوبہ انہوں نے قرارداد پاس کی اور آپ تو صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہزاروں والوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو آپ کیوں الگ ہونا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایک ایسی پارٹیز نیشنلسٹ پارٹی جو کہ الگ مطلب اپنے نظریات رکھتی ہیں اور آپ الگ رکھتے ہیں، وہ اکٹھے ہو کے ایک ماس میں سیاست کرے. آپ کو لگتا ہے کہ ہزارہ قرارداد جو ہے وہ صحیح ہے جو پاس ہوئے صوبائی اسمبلی سے؟ نہیں میں سمجھ صوبائی اسمبلی دیکھیں ہم نے تو پھر جنوبی پنجاب کی بھی سرائیکی صوبے کی نہیں پاس کی تھی سینٹ سے. پھر دیکھیں صوبے بنانے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس ملک میں اس وقت ضرورت ہے صوبے بنانے کی. نہیں ضرورت آپ کو؟ نہیں اس وقت اس سچویشن میں ہم نہیں ہے، ہمیں اور بہت سے ایشوز ہیں جس کو ہم نے سالو کرنا، اس کے بعد پھر صوبوں کی طرف جائیں. یہ جو ابھی کمپین چل رہی ہے کس کی طرف سے چل رہی ہے کہ 34 صوبے بننے چاہیے؟ پاکستان میں مختلف چیزوں پہ ٹیسٹر لگائے جاتے ہیں، پھر کرنٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا کرنٹ ہے، اسی حساب سے کام چلاتے ہیں. اچھا، اور یہ کرنٹ ایک خاص طبقے سے آتا ہے کہ نہیں؟ نہیں اگر میں کہوں گی جی اب فار ایگزامپل سرائیکی صوبہ تھا، میں ڈپٹی اسپیکر تھا، میں کہا ڈی خان اس کا حصہ ہونا چاہیے، میں خود پٹھان ہوں، مجھے ایسا لگا تم پٹھان ہو، تم کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ کیونکہ میرا جو حلقت ہے وہ میجورٹی سرائیکی اسپیکنگ ہے جو مجھے الیکٹ کرتا ہے. اگر آپ بولیں کہ نہیں
اپنی خواہش کے مطابق بنانا ہے اور پنجاب میں بنانا ہے تو پھر تو صوبے نہیں بنتے. پھر تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر 80 to 90% لوگ ڈی خان پہلے جو ہے وہ حصہ تھا سب تحصیل تھی لئیے کی. تو ڈیرہ غازی خان مطلب غازی خان اسماعیل خان بھائی تھے. تو صوبے دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ اب بیچ میں آ رہا تھا کہ 8 صوبے اور بنیں گے, کوئی کہہ رہا ہے ہزارہ بنے, کوئی کہتا ہے کراچی بنے, کوئی کہتا ہے پختونستان بنے, کوئی کہتا ہے کیا. لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس چیز کی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, اس میں بھی ٹائم ہے. چلے بہت شکریہ فیصل صاحب, آپ ہماری درخواست پہ تیسری دفعہ آئے, لیکن آپ سے آتے رہیں گے. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے گورنر ہاؤس, لیکن وہ اب آپ بھی اسلام آباد والوں کی طرح وعدے وفا نہیں کرتے ہیں. نہیں ہم آپ بھی بلاتے نہیں ہیں, آپ بڑے ہم آپ کو اکل ہی لے جاتے ہیں. نہیں, ہم آتے ہیں ادھر بھی آپ کے ساتھ نشست کریں گے. کوشش ہوگی کہ جو صوبے کے مسائل ہیں اس پہ ذرا کوئی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہوں دونوں طرف سے, اور کوئی ایسے معاملات ہوں کہ صوبے کے مسئلے حل ہوں. مقامی لوگ بہت پریشان ہیں, بیڈ گورننس کے ایشوز ہیں, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, کلائمیٹ کی بہت بڑی ایشوز ہیں. ہر سیکٹر نے اپنی ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے جو بہت خطرناک ہے, اور میرے خیال سے آپ کا رول بڑا افیکٹو ہو سکتا ہے اگر آپ ادا کریں. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ.